نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورہ احقاف۔ احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم حروف مقطعات سے ہیں۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مدت معین کے لیے تیار کیا ہے، اور غافل لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ سورہ احقاف جو تھی، یہ پارہ نمبر ہمارا الحمدللہ 26واں شروع ہوا ہے اور سورہ احقاف سے شروع ہوا ہے، اور یہ سورت 10 نبوی کے آخر میں نازل ہوئی، اور 10ویں نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا انتہائی سخت سال تھا۔ 3 برس سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کے بنی ہاشم اور مسلمان کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور اپنے اصحاب کے ساتھ شب ابی طالب میں محصور تھے، اور شب ابی طالب مکہ معظمہ کے ایک محلے کا نام تھا جس میں بنو ہاشم رہا کرتے تھے، اور ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے، اس لیے شب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ تو قریش کے لوگوں نے ہر طرح سے اس محلے کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی، اور جس سے گزر کے کوئی شخص کوئی چیز ان کو سپلائز جو ہوتی نا کھانے پینے کی چیزیں ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور صرف حج کے زمانے میں یہاں کے جو محصورین تھے نکل کے خریداری کرتے تھے، مگر ابو لہب جب بھی ان میں سے کسی کو بازار کی طرف یا تجارتی قافلے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا تھا تو پکار کے تاجروں سے کہہ دیتا تھا کہ جو چیز یہ خریدنا چاہیں اس کی قیمت اتنی زیادہ بتاؤ کہ خرید نہ سکیں، پھر وہ چیز تم سے میں خریدوں گا اور تمہارا نقصان نہ ہونے دوں گا۔ تو متواتر 3 سال کے مقاطع نے یہ سوشل بائیکاٹ نے مسلمانوں اور بنو ہاشم کو بہت پریشان کر دیا، اور ان پہ ایسے وقت بھی گزرے کہ بسا اوقات ان کو گھاس اور پتے کھانے کی نوبت بھی آئی۔ اور 3 سال کے بعد جب یہ محاصرہ ٹوٹا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو 10 سال سے آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے وفات پا گئے، اور ان کی وفات کو 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال فرما گئی، جن کی ذات آپ کے لیے آغاز نبوت سے لے کے اس وقت تک وجہ سکون اور تسلی بنی رہی، اور ان پہ در پہ صدموں اور تکلیفوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی کہ رنج و غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور زیادہ دلیر ہو گئے، اور پہلے سے زیادہ تنگ کرنے لگے، اور حتیٰ کہ آپ کا گھر سے نکلنا جو تھا وہ مشکل ہو گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے، ہم نے آسمان زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مدت معین کے لیے تیار کیا، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے، اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کوئی کتاب یا کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کھلا چیلنج دے رہے ہیں کہ زمین آسمان میں کوئی کارنر انہوں نے بنایا یا کتاب کوئی بنائی تو میرے سامنے لے کر آؤ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا نہ قبول کر سکے، بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہو۔ اگر جب لوگوں کو جمع کیا جائے تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر دیں گے۔ اب یہاں پہ معبودوں کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک تو زیرو یعنی کہ جمادات نباتات اور جیسے مظاہر قدرت سورج یا آگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی اور قوت گویائی عطا فرمائے گا اور یہ چیزیں بول کر بتائیں گی کہ ہمیں تو قطعاً اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تو خود آپ کی عبادت میں آپ کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ آپ نے جو حکم دیا ہم وہی کر رہے تھے، ہم اتنے ہی وہی آربٹس میں گھوم رہے تھے۔ اور دوسری قسم کی معبودوں کی قسم ہے جو انبیاء ملائکہ اور صالحین میں سے ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر اور دیگر جو اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جواب دیں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب دیا تھا قرآن کریم میں، کہ کہتے ہیں کہ شیطان پہ انکار کر دیں گے، کہ سورہ قصص میں آتا ہے آیت نمبر 63 کہ ہم تیرے سامنے اپنے عابدین سے اظہار برات کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، آیت نمبر 7۔ اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچے بات کو جبکہ ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں یہ تو صرف سری جادو ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود گھڑ لیا۔ تو آپ کہہ دیجئے اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں
تو میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اس سے اللہ خوب جانتا ہے، اور میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. یعنی کہ دنیا میں مکے میں رہوں گا، یہاں سے نکل میں مجھے مجبور کیا جائے گا، مجھے کیسے موت آئے گی، کس کے ہاتھوں میرا قتل ہوگا، یا میری کیا مہلت ہوگی. اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے ان میں سے کسی بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد صحابہ کی وفات پہ جب ان کے بارے میں حسن ظن کا اظہار کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود علم نہیں ہے کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا. اس سے کسی ایک معین شخص کے قطعی انجام کے علم کی نفی ہے، الا یہ کہ ان کی بابت بھی نص موجود ہو، جیسے اشرا مبشرہ اور اصحاب بدر وغیرہ. میں تو صرف ان کی پیروی کرتا ہوں جو متر وہی بھیجی گی. میں تو صرف امان آگاہ کر دینے والا ہوں. آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھا. اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے. چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی، بس یہ کہہ دیں گے کہ قدیمی جھوٹ ہے. کفار مکہ جو تھے نا، حضرت بلال، عمار، صہیب اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے مسلمانوں کو جو غریب تھے، کلاش قسم کے لوگ تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو انہیں سابقیت کا شرف حاصل ہوا. تو کفار مکہ یہ دیکھ کے کہتے تھے کہ اس دین میں بہتری ہوتی تو ہم جیسے عزت والے ایلیٹ کلاس کے لوگ جو تھے اسلام قبول کرتے. اور یہ لوگ پہلے ہی مان لائے ہیں، یعنی کہ اپنے طور پہ انہوں نے اس بات کو فرض کر لیا تھا کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بڑا ہے. اس لیے اگر یہ دین بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو قبول کرنے میں پیچھے نہ چھوڑتے. اور جب ہم نے اسے اپنایا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے، یعنی کہ قرآن کو انہوں نے نعوذ باللہ اساطیر الاولین پرانا جھوٹ کہہ دیا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دولت ایمان اور اخلاص سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ اسی مال اور دولت سے آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال اور دولت سے آزماتا ہے. اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیش اور رحمتی، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں تاکہ ظالموں کو ڈرائے، نیکوکاروں کو بشارت ہو. بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جمے رہے تو ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. یہ تو اہل جنت ہے جو سدا اسی میں رہیں گے، آمین. ان اعمال کے بدلے جو یہ کیا کرتے تھے. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے بچوں کی ہدایت کے لیے. اگر ہم پریشان ہو تو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے. تو میرے ساتھ یہ دعا ہم سب پڑھتے ہیں، سب کے پارے اپنے ساتھ کھلیں. رب اوزینی ان اشکرا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَصْلِحْ لِي فِي الذُّرِّيَّةِ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ایک مکمل دعا ہے، ایک خوبصورت دعا ہے. دعا کیا ہے؟ جس میں ماں بھی ہے، بچہ بھی ہے. اتنی خوبصورت، جس کو کہتے ہیں نا مکمل دعا ہے. یہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے. اور ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا میرے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے 3 دفعہ کہا تھا تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، اور چوتھی دفعہ کہا تھا کہ اپنے تمہارے باپ کا. تو ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. یہ یہاں پہ دعا بتائی جاتی ہے کہ اور اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کے پیٹ میں رکھا، تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، اس کی حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے. 30 مہینے کا ہے. یہ آیت نمبر 13 سے پڑھتی ہوں. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پہ جمے رہے تو ان پہ نہ تو خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوگے. یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے. ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کے پیٹ میں رکھا، تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے. یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں کہ جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پہ انعام کی ہے. بے شک اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جا، آمین. اور تو میری اولاد بھی صالحہ بنا دے، آمین. تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، آمین. کتنی خوبصورت دعا ہے. کہتے ہیں کہ ہر نبی کو عموماً 40 سال کے بعد ہی نبوت سے سرفراز آ گیا ہے. اور یہاں پہ جو رب اوزینی
تو کہا جاتا ہے کہ 40 سال کے بعد یہ دعا بہت کثرت سے پڑھنی چاہیے، کہ اس عمر کے بعد انسان کو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، یہ جو رب اعوذ دینے والی ہے۔ بہرحال اس میں والدین کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی بہت ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض پہ ہے۔ آگے چلتے آیت نمبر 16، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول کر لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں۔ یہ جتنے لوگوں میں سے ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں، پھر کیا جاؤں گا، مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، وہ دونوں جناب باری تعالیٰ میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے خرابی ہو تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور جواب دیا جاتا ہے یہ صرف اگلوں کے فسانے ہیں۔ ایکچولی ماں باپ مسلمان ہو اور اولاد کافر ہو تو وہاں اولاد اور والدین کے درمیان میں اس طرح کی تکرار اور بحث ہو جاتی ہے، جس کے نمونے کے طور پہ یہاں پہ آیت آئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں آیت نمبر 18 جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق ہے ان جنات اور انسانوں کے گھروں کے ساتھ۔ ہم پارہ نمبر 26 پہ تھے اور سورہ احقاف تھی۔ سورہ احقاف میں ہم نے آیت یہ دعا پڑھی تھی، قال رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت علیک وانی من المسلمین۔ یہ آیت نمبر 15 ہے اور یہ ایک بہترین دعا ہے، اور یہ ایک شکر گزاری کی دعا ہے، اور یہ خاص طور پہ جو شخص 40 سال کا ہو جائے اس کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ اپنے لیے، اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے جو ہے یہ دعا ضرور اپنی وہ یاد کر لیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج کل تو موسٹلی ہمیں پرابلم ہی اپنی اولاد اور اپنا ہی ہے کہ ہم بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو بہرحال بہت سے لوگ اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے پریشان ہوتی ہے، تو انہیں کثرت سے دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ نعمتوں پہ شکر نعمتوں کی بقا کا ذریعہ ہوتا ہے، اور نہ صرف اپنی نعمتوں پہ بلکہ والدین پہ ہونے والی نعمتوں اور انعامات اور احسانات پہ بھی، اور یہ بھی کہ اچھے کام کریں اور ایسے کام کریں کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ مثلا آپ جب اپنے کسی کام کسی نوکر سے کرواتے ہیں، کسی خادم سے کراتے ہیں، تو بعد اوقات وہ کام کر دیتا ہے، مطلب آپ کہتے ہیں کہ برتن دے دو، لیکن برتن دھو دیتا ہے، لیکن وہ برتن آپ کو پسند نہیں آتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح کوئی کام آپ نے دیا، آپ کی مرضی کا نہیں ہوا، اسی طرح بعض اوقات ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اللہ کو پسند آئے، ہم صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا۔ ہم مثلا جیسے اب دیکھیں، ہم رمضان کے آخری جمعے کے دن یا طاق راتوں میں ہم نفل سمجھ کے کہیں گے کہ بھی ہماری پچھلی ساری زندگی کی باتوں کا کفارہ ہو گیا، یہاں پہ شب قدر میں ہم نے عبادت کر لی تو جناب 1000 دنوں کی عبادت کا ثواب پہنچ گیا، تو ہمیں تو نماز یا آخری جمعہ ہم جو لوگ 2 نفل قضائے عمری پڑھ لیتے اور پھر سوچتے کہ ساری زندگی کی نمازیں پوری ہو جائیں گی، یا خانہ کعبہ یا مدینہ میں ایک نماز پڑھ کے ہم سوچتے ہیں کہ بھی اس کا ثواب جو ہے 50,000 یا 1,00,000 نماز جتنا ہے، تو ہمیں تو اب ساری زندگی نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہم سال کے آخر میں باقاعدہ حساب کر کے زکوٰۃ نہیں نکالتے، بعض لوگ عمرے پہ عمرے کرتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ نوافل اس وقت تک اوپر نہیں جاتے جب تک کہ فرض ادا نہ ہو، اور جب تک فرض نہ پورا ہو تو نفل کی وہ قدر و قیمت نہیں رہتی، اور اسی لیے ہم بعض اوقات اچھے کام یا ایسے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم فرائض کو چھوڑ کر یا اہم چیزوں کو چھوڑ کے غیر اہم کی طرف آتے ہیں تو پھر بیلنس خراب ہو جاتا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے جو آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کوشش کے باوجود اللہ کی رضا کے مطابق کام نہیں کریں، تو یہاں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور اس دعا کو لازماً اپنی دعا میں شامل کر لیں، اور یہ میری اولاد میں بھی اصلاح کر دیں، کیونکہ انسان کی نیکیاں اس وقت فائدہ دیتی ہیں جب تک اس کی اولاد اس کے راستے پہ ہو، اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو خود بہت نیک ہوگا لیکن اس کا نامہ اعمال صفا ہو چکا ہوگا، وہ حیران ہوگا میری نیکیاں کہاں گئی، میں نے تو بہت کچھ کیا تھا، تو اسے بتایا جائے گا کہ تمہاری اولاد تمہاری نیکیاں کھا گئی، کیونکہ بعد اوقات انسان اپنی نیکی میں تو لگا رہتا ہے لیکن اولاد کی طرف غفلت اختیار کرتا ہے، کیونکہ کچھ فرائض والدین کے اولاد کے لیے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر میں غفلت ہو تو اولاد غلط کام جب کرنے لگ جاتی تو اس کی ذمہ داری والدین کے اوپر آ جاتی ہے۔ جیسے اسی میں ایک چیز جو آج کل کنسیپٹ آ رہا ہے کہ لیٹ میرجز کا، کہ بچے جی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں یا اس طرح کوئی چیز ہے، تو اور پھر اگر آپ ان کے لیٹ میرجز کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی گناہ اللیگل کام کر لیتے ہیں تو پھر یہ گناہ بھی ماں باپ کے اوپر ہوگا کہ انہوں نے ٹائم پر ان کی مطلب بغیر وجہ سے جو لوگ ڈیلے کر جاتے ہیں
یہ ان کے لیے ہے بہرحال. تو یہ ایک جامعہ دعا ہے جس میں ایک طرف والدین کا ذکر ہے، دوسری طرف اولاد کا ذکر اور بیچ میں اپنا ذکر ہے کہ بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، بے شک میں فرما برداری میں ہوں، اور ایسی لوگوں کی یہ اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا. چلیں بہرحال آیت نمبر 19 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احقاف کے آیت نمبر 19، پارہ نمبر 26. اور ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ ان کے اعمال کے پورے بدلے دے اور ان پہ ظلم نہ کیا جائے. اب اعمال کے مطابق درجے، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گریڈز بھی ہیں. تو ہم دنیا میں تو ہمیں بڑا ہوتا ہے کہ جناب ہم ان سے آگے نکل جائیں، اور لیکن دین کے معاملے میں ٹس سے مس نہیں ہوتے، مردے کے مردے اور ڈھیر کے ڈھیر پڑے رہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ جیسے دیکھیں کہ جیسے میں کچھ دن پہلے ایک لفٹ میں سوار ہوئی، تو میں نے جب لفٹ میں سوار تھی تو میں اوپر جا رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ اوپر سے بڑا خوبصورت سین نظر آتا ہے جو نیچے سے نظر نہیں آتا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں گریڈنگز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب جو حسن اوپر سے جو نظارے دیکھنے میں آتا ہے وہ نیچے نہیں ہے. تو جنت کے بھی کہتے ہیں کہ 100 درجے ہیں. تو بہرحال ہمیں بھی دوڑ بھاگ کر ان درجوں کے اونچے درجوں کے لیے محنت کرنی چاہیے. آیت نمبر 20. اور جس دن کافر جہنم کے سرے پہ لائے جائیں گے اور کہا جائے گا تم اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں برباد کر دی اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، پس آج تمہیں ذلت کی عذاب کی سزا دی جائے گی، اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے. اب ان کے عذاب کے 2 سبب بیان کیے جا رہے ہیں، تکبر اور دوسرا فسق، یعنی کہ بے خوفی کے ساتھ نافرمانی کرنا. اور یہ دونوں باتیں تمام کافروں میں مشترکہ ہوتی ہیں اور اہل ایمان کو ان دونوں باتوں سے اپنا دامن چھڑانا چاہیے. آیت نمبر 21. اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے قوم کو احقاف میں ڈرایا تھا. یہ اب جہاں سورہ احقاف آ رہا ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کی عبادت نہ کرو، بے شک تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں. احقاف حقف کی جمع ہے اور ریت کے بلند اور مستطیل ٹیلے، اور بعد میں سے مراد پہاڑ اور غار کے بھی لیے ہیں کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اولا کے علاقے کا نام ہے جو حضر موت یمن کے قریب تھا. تو کفار مکہ کی تکذیب میں کی پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ایک بدو وہاں پہ گیا اور اس نے دیکھا کہ جو ریت ہے صفوف کی طرح ہے، اور اس نے وہاں پہ جب رسی پھینکی تو وہ کیا اس کو سرا بھی نظر نہیں آیا. اور یہ اتنی طاقتور قوم تھی، لیکن جب عذاب آیا تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی گروتھ، یعنی کہ سخت قسم کا عذاب آیا یہ احقاف والوں پہ. اور آیت نمبر 22. قوم نے جواب دیا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھے، بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں انہیں ہم پر لا ڈالیں. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، میں تجھے پیغام دے کر بھیجا گیا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے عذاب کی بصورت بادل دیکھا اور اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگی یہ ابر ہم پہ برسنے والا ہے. نہیں، بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو، ہوا ہے جس پہ دردناک عذاب ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. بس وہ ایسی ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا. گناہ گاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آیت 25 میں ان کے عذاب کا بیان ہے کہ ان کے گھر، ان کی ترقی کے آثار سب کچھ باقی رہ گئے، وہ خود بجھ گئے. یعنی کہ قوم مشہور تھی اپنے اسٹرانگ بلڈ میں، گھر بڑے بڑے اپنے بنائے ہوئے تھے اسٹرانگ سے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ رہنے والے تو چلے گئے. اب یہ اس دور میں عذاب آیا کہ اللہ کی طرف سے ایسا بالکل ممکن ہے کہ کسی قوم کو مکمل طور پہ تباہ کر دے. اور اب بھی انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے جو عذاب کے سامان تیار کر رکھے ہیں اس میں ایک نیوٹرون بم ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ گرتا ہے تو بم کے گرنے سے ایسی ہوا چلتی ہے جس سے تمام جاندار مر جاتے ہیں اور جو آپ کا انفراسٹرکچر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. یعنی کہ ایک تو بم کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں آپ کسی آبادی پہ پھینکے تو انسان، جانور، عمارتیں، ہر چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو ایک تو وہ بم ہوتا ہے جس سے آپ زبردست قسم کی ہلاکت ہوتی ہے، انسان، جانور، تمام عمارتیں، سب چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. لیکن اب ایسی ایجادات آ رہی ہیں کہ ان کے لیے امپورٹنٹ مٹیریلزم ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمارتیں، انفراسٹرکچر ویسی رہے، اور جس قوم نے قبضہ کرنا ہوتا ہے اس کو
دوبارہ انفراسٹرکچر نہ بنانا پڑے، تو ایسے بم بنائے جا رہے ہیں کہ جاندار ختم ہو جائے اور عمارتیں اور ساز و سامان اور دنیا کی چیزیں صحیح سلامت بچیں۔ اور اصل میں اس بم میں کچھ ایسی ریز نکلتی ہیں جو آکسیجن کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اگر انسانوں نے ایسی چیزیں بنا لی جس کے ذریعے سے انسان ختم کر کے ان کے آثار باقی رہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی کیا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو آندھی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے تباہ کیا، اور وہ ہوا جو پکڑنے سے ہاتھ میں نہیں آتی، جو انسان کے بس اور کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن انسان کی سرکشی کی خوب خبر لینے والی ہے۔ اسی لیے جب کبھی بادل یا وہ چیز آتی تھی نا تو پریشان ہو جاتے تھے، جب ایک بارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دعا یہ جو اللہم انی اسالک سیبہ مبارکہ، یعنی کہ مبارک ہو، اللہ میں خیر ہو، آیت نمبر 26۔ اور بلکہ ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ نفع نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان پہ الٹ پڑی۔ اب مطلب بتایا جا رہا ہے کہ جو بادل جن پہ تم خوش ہو رہے تھے، یہی جو تھے وہ عذاب بن گئے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پہ اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے، تو آپ نے فرمایا عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی تھی، اور اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل ہیں جو ہم پہ بارش برسائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں کہ جب بادیں تن چلتی تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسالک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرہا وشر ما ارسلت، یعنی کہ آپ یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو خیر ہو اور شر نہ ہو۔ بہرحال آیت نمبر 27، یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ رجوع کر لیں، پس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے جنہوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، پس جب نبی کے پاس پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، اور پھر جب خاموش ہو گئے تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے اور کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف راہبری کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے بنا دے گا۔ اب یہ روایت میں آتا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے بہت سخت ہو گئے تھے، تو آپ نے مکہ سے نکل کے طائف کا سفر کیا کہ شاید وہاں کے لوگ اس بات کو مان لیں، مگر یہ ہوا کہ طائف کے لوگوں تو اور شدید قسم کی مخالفت کی، اور آپ کی زندگی کا کہتے ہیں کہ سب سے مشکل دن تھا جو سورہ احقاف ہے، یہ ایکچولی شب ابی طالب ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا یہ سورہ احقاف کے شروع میں، اور یہ وہ زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا کہ 3 سال تک خفیہ جو تبلیغ کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب لوگوں کو بڑھ کر آپ جو گرد و نواح میں جو علاقے ہیں اور سب لوگوں کو آپ اسلام کی دعوت دیں، تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، اور پھر اسی طرح میں سلسلے میں آپ طائف گئے، اور وہاں پہ مکہ سے طائف تک کا سارا سفر آپ نے پیدل طے کیا، اور بعد روایت میں ہے کہ آپ تنہا تشریف لے گئے تھے، اور بعد میں ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ وہاں پہنچ کے چند روز قیام کیا اور ثقیف کے سردار اور معززین میں سے ایک کے پاس جا کے بات کی، مگر انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی بات نہیں مانی بلکہ ان کو صاف نوٹس دیا کہ ان کے شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان کو اندیشہ ہے کہ آپ کی تبلیغ کا اثر ان کے نوجوانوں پہ نہ ہو جائے۔ مجبوراً آپ کو چھوڑنا پڑا، اور جب آپ نکلے تو ثقیف کے سرداروں نے آپ کے پیچھے کچھ اوباش لڑکوں کو لگا دیا، اور وہ دونوں طرف سے دور سے آپ کو آوازیں کستے، گالیاں دیتے، نعوذ باللہ، اور پتھر مارتے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اور اس حالت میں آپ طائف سے باہر ایک باغ کے دیوار کے ساتھ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے رب سے عرض کیا اللہ، میں تیرے حضور اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو ساری ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درشتی کے ساتھ پیش آئیں، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پہ قابو پا لیں؟
اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے مجھے عافیت نصیب ہو جائے تو اس لیے میرے لیے زیادہ کشادگی ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس سے بچا کہ تیرا غضب مجھ پہ نازل ہو یا میں تیرے عذاب کا مستحق ہو جاؤں۔ تیری مرضی پہ راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی زور آور طاقت تیرے بغیر نہیں۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے دل شکستہ، اور آپ دیکھیں کہ ایک دم ان کو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھا کے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے پکار کے کہا کہ آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے اللہ نے سن لیا، اب پہاڑوں کا جو منتظم فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ جو حکم اس کو دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ تو پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا کہ آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان پہ الٹ دوں؟ تو آپ نے جواب دی نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل سے اللہ وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریکہ کی بندگی کریں گے۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد آپ کچھ روز نخلا کے مقام پہ جا ٹھہرے، پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ جاؤں گا، اور طائف میں جو گزری تھی اس کی خبر مکہ میں پہنچ چکی ہوگی، اور اس کے بعد تو کفار اور زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ اور انہی ایام میں آپ ایک روز رات کو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، انہوں نے قرآن سنا، نہ صرف سنا بلکہ ایمان لائے اور واپس جا کے اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہو، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور اسے اپنی قوم میں پھیلا رہے ہیں، اور یہی حالات ہیں جن میں یہ صورت نازل ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان اللہ کے جب راستے پہ ہوتا ہے تو کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی انسان سن نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو سنا دیا، سبحان اللہ۔ اور ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، ایک تو قرآن کی اٹریکشن، دوسری بات یہ دیکھیں کہ قرآن پڑھتے وقت خاموشی سے سننا چاہیے، کیونکہ جب ہم قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور آپ خاموشی سے سن رہی ہو تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے اوپر زیادہ امپیکٹ ہوتی ہے، اور جو قرآن کی تلاوت ہے یہ اللہ کے الفاظ ہے، آلویز ریمبر دیٹ۔ اس کا ادب جو ہے ہم سب پہ جو ہے لازم ہے، لیکن ہم اسی وقت تلاوت جب چل رہی ہوتی ہے تبھی تمام دنیا کی ہمیں باتیں ساری یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 29، اور یاد کرو جبکہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا، وہ قرآن سنے، بس جب نبی کے پاس پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، اور پھر جب ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ کے کہنے لگے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اور جو اپنے پہلے سے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف راہبری کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے بنا دے گا۔ اور جو شخص، آیت نمبر 32، اللہ کے بلانے والے کا کہنا نہ مانے اور وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہے کہ کہیں بھی آپ بھاگ جائیں، آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ زمین گول ہے، کدھر مرضی بھاگ جائیں، اللہ سے بھاگ سکتے ہیں؟ چلیں خلا میں نکل جائیں، کچھ جیٹ پلین پکڑ لیں، کچھ چیز کر لیں، اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، ہر جگہ اللہ ہی ہے، اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، ان کے پیدا کرنے سے نہ وہ تھکا ہے، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو جواب دیں گے ہاں، قسم ہے ہمارے رب کی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو، بس اے پیغمبر تم ایسے صبر کرو جیسے صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا، ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی دنیا میں ٹھہرے تھے، یہ ہے پیغام پہنچا دینا، پس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد ہے، اس کے بھی دو نام ہیں، سورہ محمد اور سورہ قتال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ ایک تو یہ مطلب ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام بنا دیا اور انہی پہ ان کو الٹ دیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مثلا صلہ رحمی، قیدیوں کو آزاد کرنا، مہمان نوازی وغیرہ، یا حجاج کی خدمت، ان کا کوئی صلہ انہیں آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ
آیت نمبر 2 ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے۔ اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے، ان کی اور ان کے حال کی اصلاح کر دی، اور یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو گردنوں پہ وار مارو، اور جب ان کا خوب کٹاؤ کر چکو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو۔ پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کے، تا وقت کے لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دیں۔ یہی حکم ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے سے لے لے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے بتایا گیا کہ جو نان بلیورز ہیں جتنے مرضی زبردست بڑے کام کر لیں، بس وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حقوق اللہ بندوں کی مدد ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں ان کو بالکل کسی بھی قسم کا کوئی صلاح نہیں ملے گا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 4 سے 6 میں، یہ آیت جنگ کا حکم آ جانے کے بعد اور جنگ شروع ہونے سے پہلے، یعنی کہ جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس آیت میں جنگ کے قوانین بتائے گئے تھے۔ نمبر 1 کہ دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچلنے کے بعد گرفتاریاں کی جائیں، اور پھر گرفتاری کے بعد قیدی کو قتل نہ کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، اور بغیر فدیے کے رہا کیا جائے یا فدیہ لے کے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو خود انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک دوسرے سے کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ باطل پرست لوگوں کو سزا دینا چاہتا ہے، اور ان کو تباہ کرنے کے لیے ایک زلزلہ ایک طوفان ہی کافی ہے، لیکن وہ حق پرستوں کو یہ مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہے کہ وہ حق کی حمایت میں باطل پرستوں سے مقابلہ کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس کے دل میں دین حق کے لیے کتنا جذبہ ہے، اللہ رسول سے کتنی محبت ہے، اور اس لحاظ سے ان کو جو اجر ملے گا۔ تو جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یعنی کہ شہید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور ان کو اسی وقت جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اور اس جنت میں جس سے وہ دنیا میں شناسا ہو چکے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتایا جا چکا ہے کہ وہ جنت کیسی ہے، جب وہ جنت کو دیکھیں گے تو جیسا اس نے سنا تھا ویسے ہی پائیں گے، اور اس میں ذرہ برابر فرق نہیں پائیں گے۔ بہرحال یہاں پہ بہت سے جنگ کے اصول ہیں۔ قیدیوں کے سلسلے میں بہت زیادہ احکامات تھے کہ عمر قید کی بجائے کسی مسلمان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ جو ہے فعال رہیں، اور قیدی کو سمپلی قتل نہ کیا جائے، مطلب ٹارچر نہ دیا جائے، قیدی سے اچھا سلوک کیا جائے۔ اور فدیے کی انہوں نے 3 کو صورتیں بتائیں کہ مال لے کر یا خدمت لے کے یا قیدیوں کا تبادلہ کر کے، یعنی کہ اس طرح بھی یہ قیدیوں کا جو ہے ان کا بتایا کہ کس طرح ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 15 انہیں راہ دکھا دے گا، ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا گیا۔ یہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا تھا۔ سبحان اللہ، اللہم انی اسالک جنت الفردوس۔ سب مانگ لیں انشاءاللہ تعالی جنت میں بھی، اور جنت الفردوس میں انشاءاللہ تعالی محفل لگائیں گے اور اللہ کی باتیں کریں گے۔ آیت نمبر 17 اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اور وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو، اللہ ان کے مال غارت کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیزوں سے ناخوش ہوئے، بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اس طرح سزائیں ہیں، اور وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور دنیا ہی کا فائدہ اٹھاتے رہے وہ اور مسل چوپایوں کے کھا رہے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی کہ جس طرح جانوروں کو پیٹ اور جنس کے تقاضے پورے کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا، تو اسی طرح کافروں کا ان کی بھی مقصد زندگی کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، اور وہ آخرت میں جس کو کہتے ہیں نا وہ غافل ہوتے ہیں۔ تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آج ہمارے ساتھ بھی ایسی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی ہمارے سلوگنز پڑھ لیں، کھا لے پی لے موج اڑا لے، 2 دن کی زندگی ہے، یہ اس طرح کی ہم نے بنا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی کہ اس کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی مرضی کو تابع کر لیں، اس شریعت کے تابع کر لیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں۔ اور اسے ویسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کھڑے احادیث میں بھی ہے کہ کھڑے کھڑے
پانی پینے سے سختی سے منع کیا گیا، اور کھڑے کھڑے کھانے کی بھی ممانعت ہے، تو اسی طرح کے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے کھانے سے اجتناب کیا جائے، تو اس سے کچھ رول یہ بھی نکالا جاتا ہے۔ ہم نے کتنی ایک بستیوں کو جو طاقت میں تیری بستی سے زیادہ تھیں، جس نے تجھے نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پس ان کے لیے مددگار کوئی نہ اٹھا۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو؟ اس جنت کی صف جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں جن میں پینے والوں کی بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہے، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ سبحان اللہ! کیسے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ڈسکرپشن دیا ہے کہ جنت جانے کا دل چاہتا ہے کہ بس اگلا قدم اٹھائیں اور جنت میں پہنچ جائیں۔ اب یہاں پہ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یہاں پہ جو لہریں ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پینے کے مشروب کی، دودھ کی اور شہد کی، آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں آپ دودھ کو ذرا آپ تھوڑی دیر باہر رکھیں تو وہ کھٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، جوسز وغیرہ کو بھی فنگس لگ جاتی ہے، اور لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ نہریں ہوں گی۔ عام دنیا کا جو دودھ ہوتا ہے وہ گائے بھینسوں کا ہوتا ہے اور تھنوں وغیرہ سے نکلتا ہے، لیکن جنت کا دودھ چونکہ اس طرح جانوروں کے تھروں سے نہیں نکلے گا، بلکہ نہریں ہوں گی، اس لیے وہ نہایت لذیذ ہوں گی اور خراب ہونے سے بھی محفوظ ہوں گی۔ اسی طرح اس کا جو پانی ہے، جیسے ایک جگہ پانی کھڑا ہو جائے تو وہ تھوڑا سا اس کی اسمیل ہو جاتی ہے، اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پہ پانی بھی جو ہوگا انتہائی پاک اور صاف ہوگا۔ اور پھر دنیا میں جو شراب ملتی ہے وہ انتہائی بدمزہ اور بدبودار ہوتی ہے، جس سے انسان بالعمول اپنا عقل جو ہے نا وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو شراب، یہ جو پینے کا مشروب وہاں پہ جنت میں جو ملے گا، وہ اپنے ذائقے میں اور اپنے خوشبو میں بہترین ہوگا، اور بہت لذت اس کو فرحت محسوس ہوگی۔ اور پھر یہاں پہ جو چوتھی چیز شہد کا بتایا گیا کہ آپ دنیا میں بھی جب شہد لیتے تو یہی چیک کرتے رہتے ہیں کہ اصلی مکھیوں کا شہد ہے، اصلی کیا ہے؟ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلیٰ درجہ، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ تو دعا مانگ لیں اس وقت 3 دفعہ سبھی پڑھ لیں، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس وقلب سلیم وقلب منیب۔ ان میں بعد ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتی ہے تو اہل علم سے باوجہ کند ذہنی کے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے مہر کر دیا اور وہ خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کریں، وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بجائے خود قرب قیامت کی ایک علامت ہے، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں۔ آپ نے اشارہ کر کے واضح فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں باہم ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میرا اور قیامت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، یا یہ کہ جس طرح ایک انگلی دوسری انگلی سے ذرا سے آگے، اسی طرح قیامت میرے ذرا سے بعد میں ہے۔ آیت نمبر 19۔ سو اے نبی، آپ یقین کر لیں، جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پہ استغفار کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کے حضور روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ تو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ مغفرت کا یہ جو ہے اشرا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی، پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے تو اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پہ موت کی بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔
بس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کا بجا لانا، اچھی بات کا کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ سے سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے، اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ جو لوگ اب اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے ہیں اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی ان قریب بات کاموں میں تمہارا کام مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پس ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہرے اور ان کی کمروں پہ ماریں گے۔ ایسی آیتیں سن کے ڈر لگتا ہے۔ آیت نمبر 48 یہ اس بنا پہ ہے کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہیں کرے گا؟ کینہ، غل، حسد، گرج جس کو کہتے ہیں، تو منافقین کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض اور عناد تھا۔ تو اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ آیت نمبر 30 اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، پس تو انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتا، اور یقیناً انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا، اور تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہیں۔ اب یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ بالعموم پردہ پوشی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس نے انسانوں کو ظاہر پہ فیصلہ کرنے اور باطن کا معاملہ اللہ کی سپرد کرنے کا یہاں پہ حکم ہے۔ یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں، ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کریں گے، یعنی کہ آزمائشیں آئیں گی۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے، ان قریب ان کے اعمال وہ غارت کر دے گا۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اور اوروں کو بھی روکا پھر کفر کی حالت میں مر گئے، یقین کر لو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ پس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتراؤ جبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ پیچھے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو یہاں ایمان والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لیا اور تقوی اختیار کر لو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگے اور زور دے کے مانگے تو تم اس وقت بخیلی کرنے لگو گے، اور بخیلی تمہارے کینے ظاہر کر دے گی۔ خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور بخیل اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب آپ عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور میں جیسے نماز پڑھ رہی ہوں اور میری کسی کے ساتھ تلخ کلامی میں ہے یا کوئی آپس میں میرا گرج ہے، تو مجھے نماز میں پڑھتے پڑھتے یاد آ رہا ہوگا اچھا میں اس کو یہ جواب دوں گی، میں یہ کروں گی، اور اس میں مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی، 3 پڑھنی تھی، یا کتنی میں نے پڑھ لی ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ پسند فرماتا ہے کہ مومنوں کے درمیان میں صلح کرا دے۔ ہم یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں بیسکلی۔ ہمیشہ میں بات زیادہ شروع کرتی ہوں میاں بیوی کے تعلق سے، اور میاں بیوی کا تعلق ایسے جو دنیا کا پہلا رشتہ ہے، ان کے اندر جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے نا، تو جو قریب یا اگر لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں تو لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں کہ چلو جی بہت ہی اچھا ہو گیا، دونوں میں لڑائی ہوگی، بڑا اچھا گھومنے پھرنے جا رہے تھے، اچھی بات ہے، کچھ دیر آرام سے، یعنی کہ ساس کہے گی اچھا ہے شاپنگ نہیں کرے گی، آرام سے چپ کر کے گھر بیٹھی رہے گی۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پہ دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے، یعنی کہ جس طرح جان اس کو مارنا حرام ہے، اس کا مال چرانا حرام ہے، اسی طرح اس کی عزت کو نقصان دینا یہ بھی حرام ہے۔ تو آپ نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی تسلیم نہیں کرتا، اور کہتے ہیں کہ کسی شخص سے برا ہونے کی پہچان کیا ہے؟ تو جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرے، تو اللہ کی نگاہ میں ذلیل انسان کون ہے؟ جو دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور جیسے ہم کبھی کوئی دین میں یا کوئی اچھا کام کریں تو پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور اس طرح سے آپ کو اس راستے سے جیسے ہٹاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے لیے دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے تقویت پاتے ہیں،
اور فرمایا کہ ایک مومن کا تعلق اہل ایمان کے گروہ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے سر کے ساتھ ہے، جسم کا ہوتا ہے. وہ اہل ایمان کی تکلیف کو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کی درد کو محسوس کرتا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پہ بیعت لی تھی. ایک یہ کہ میں نماز قائم کروں، دوسرا یہ کہ زکوٰۃ دیتا رہوں، تیسرا یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ ایمفسائز یہی کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہیں بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو کوشش کریں کہ اس کے اندر صلح کروائیں، بیٹھ کے نظارے نہ دیکھتے رہیں، انجوائے نہ کرتے رہیں. ہمارے اپنے خاندانوں میں ایسے ہی ہو رہا ہے، جہاں پہ جس خاندان کی لڑائی چل رہی ہوتی ہے سب بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب اپنا اپنا الو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں اچھا میرے تو چلو تعلقات ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ملتے یا یہ بات نہیں کرتے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. تو فرق پڑنا چاہیے. آیت نمبر 11 ہے، مومنوں کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے. ممکن ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں. ممکن ہے وہ ان سے اچھی ہوں. اور اپنے مومن بھائی کا عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برا نام رکھو. ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہے. ہاں بہرحال آیت 11 میں ہے، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں ایک مقدس رشتے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں آپس کے تعلقات نہیں خراب کرنے چاہیے. اور اس تعلقات میں سب سے زیادہ جو چیز آتی ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے. کسی کا مذاق اڑانا، اس کی نقل اتارنا، کسی کی طرف اشارے کرنا، کسی کے کام پہ یا لباس پہ ہنسنا، اس پہ عیب لگانا، یہ سب مذاق اڑانے میں داخل ہے. اس سے ہم ایکچولی دوسرے کی ذلیل اس کو کر رہے ہوتے ہیں. تو معاشرے میں فساد رونما ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرام کہا گیا ہے. اور ہمارے یہاں پہ تو بڑا فیشن ہے ایک دوسرے کو، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں لائسنس ہے یا ہمیں سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم کسی بھی وقت کسی کو بھی اٹھ کر کچھ بھی برا بھلا ہم کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مذاق اڑانے سے مراد ہے کہ دوسرے پہ ہنسنا، اس کو حقیر سمجھنا، دوسرے کی شکلوں اس کی نقلیں اتارنا، شکل پہ عیب لگانا، ہر جگہ مشہوری کرنا، اور سوائے اس شخص کی، یعنی کہ ہر ایک کے ساتھ کرنا دیکھو جی کتنے آؤٹ ڈیٹڈ کپڑے پہن دیے، یا اس کی دل آزاری کرنا. تو یہ تمام چیزیں کام حرام ہے. ایک اور اسے کیا ہوتا ہے، احساس کمتری ہو جاتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور پہ یہاں پہ عورتوں کو منع کیا گیا. کہتے ہیں کہ جب 2 مسلمان اپنی تلواریں لے کے لڑ پڑے تو قاتل مقتول دونوں دوزخی ہیں. یہ تو رہا قاتل، مگر مقتول کا کیا؟ تو فرمایا کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کا حریص تھا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ، اور یہاں پہ جو عورتوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ بعض اوقات ایسی چیزیں عورتیں مردوں سے زیادہ کرتی ہیں اور زیادہ وہ ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ ہمیں تو جیسے ہوتا ہے نا، کسی نے کچھ بھی پہنا تو ہم کس طرح اس کو ڈی گریڈ کرتی ہیں. اور مذاق اڑانے میں جیسے ہماری جو باڈی لینگویج ہماری ہوتی ہے، کسی پہ آپ اشارے کر رہی ہیں اور بتا رہی دیکھو اتنی آکورڈ لگ رہی ہے، کیسے بیوقوف لگ رہی ہے، کیسا اس نے لباس پہنا ہوا ہے، اس کو تو بڑے اپنے طور پہ بوڑھی گھوڑی لال لگام، اس کو تو فیشن ہی نہیں کرنا آتا اور اس کو تمیز ہی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جتنے بھی آپ یہ جو آئرنی اور جتنی آپ اس طرح کی آپ جو چیزیں کرتے ہیں، کہتی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کی عادت تھی، اور ان میں خاص طور پہ بنو سلمہ کے قبیلے کی، کہ انہوں نے ہر شخص کی 2 2 3 3 نام بھی رکھے ہوئے تھے. اور جب آپ ان میں سے ایک نام میں سے کسی کو پکارتے تھے تو لوگ کہتے تھے نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ اس کو اس نام سے نہ پکاریں، اور اس نام سے وہ چڑھتا تھا. تو آپ پریشان ہو جاتے تھے کہ نام کیوں رکھے ہوئے، اور پھر اس نام کو پسند بھی نہیں کرتے تھے. یعنی کہ تانے سے اجتناب کریں، برے ناموں سے. برا نام کیا ہوتا ہے؟ جیسے کالے سے کالیا، آپ گٹھا، کسی کو ٹیڑھا میڑا، یعنی کہ اس طرح کی جو چیزیں آپ کہہ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اعمالوں کا بھی وزن ہوگا، اور سب سے زیادہ وزن ہوگا خوش خلقی کا، خوش اخلاق ہونے کا. پھر آپ کا وزن ہوگا خاموش رہنے کا. ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، آپ اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ تعالی، حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز، کوئی کمی بیشی اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیں گے. اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد، اور جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا آپ کا معاملہ جو ہے معلق رہے گا، لٹکا رہے گا. اور یہ
سورہ حجرات میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ ایتھکس کے جو سبق سکھا رہا ہے وہ یہی سکھا رہا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کا مذاق نہ اڑائے، اس کے برے ناموں سے نہ پکارے، کسی بھی طرح سے ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے، وہ در حقیقت وہ کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا شخص کافر یا فاسق ہے۔ وہ کہتے ہیں زبان کی فلٹر ٹیسٹ ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، بڑے خوبصورت مجھے لگا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کی زبان جب آپ بولیں تو وہ ایک فلٹر ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اور وہ فلٹر ٹیسٹ میں کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ اگر آپ کو کوئی بات بتائے تو آپ نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے یا نقصان ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ اس کا سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہے۔ تو پھر آپ یہ سوچیں کہ میں یہ بات ایسی کیوں سنوں جس کا بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور مجھے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور تیسرا اس کا سوسائٹی پہ بڑا برا امپیکٹ آئے گا۔ تو بہرحال یہ آپ کو اپنے زبان جو ہے نا، وہ کہتے ہیں پہلے تولو اور پھر بولو، تو وہ ایسے ہے۔ پھر ہم جسمانی عیب کے ساتھ جیسے کسی کو لنگڑا کہہ دیتے ہیں، کسی کو اندھا کہہ دیتے ہیں، کسی کے پچھلے مذہب کے بنیاد پہ اس کو کافر کہہ دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو سارا جو ہے نا ناپسند ہے۔ اور مطلب اس میں یہ تھا کہ کسی کا ایسا نام رکھنا جس سے ایکچولی انسانیت کی ابتدا حضرت آدم اور ہوا سے ہوئی تھی، اور نام پہچان ہوتا ہے۔ اور آپ کسی کی قوم، برادری یا کسی بھی طریقے سے اگر آپ اس کا نام، اس کو آپ غلط آپ کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنا ایک آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آیت نمبر 12 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعد گمان گناہ ہے، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اسے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو، اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب آیت نمبر 12 میں بتایا گیا کہ اہل ایمان بہت زیادہ گمان سے اعتراض کرو، بعد گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک منع کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سے گمان ہو تو کہتے ہیں کوئی بھی برا گمان ہو تو کہتے ہیں 70 تعویلیں اپنے آپ کو دیں کہ نہیں نہیں یہ وجہ نہیں ہوگی، یہ وجہ ہوگی، اور پھر 70ویں دفعہ بھی کہے کہ میں ہی غلط ہوں۔ کیونکہ ہر جڑ کی جو بنیاد ہوتی ہے نا، وہ آپ کا یہی غلط ازمپشنز ہوتی ہے کہ آپ جب کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں۔ اور ایک گمان وہ ہوتا ہے جو اخلاقی لحاظ سے پسندیدہ ہوتا ہے، جو دین کی نظر میں مطلوب ہوتا ہے، مثلا اللہ، رسول اور اہل ایمان سے اچھا گمان رکھنا۔ اور پھر اسی طرح ایک گمان وہ ہوتا ہے جو کسی شخص کے ظاہری حالات اور اس کے طرز عمل دیکھ کر کرتا ہے، یعنی کہ ایک شخص کا طرز عمل دین کے مطابق ظاہر ہے تو اسے اچھا گمان رکھا جائے، اور ایک شخص جس کا اخلاق دین کے مطابق نہیں ہے تو اسے اچھا گمان رکھنا محض سادہ لوہی ہے، اور کسی شخص کے بارے میں گمان قائم کرتے وقت اس کی ظاہری طرز عمل کو پیش نظر رکھا جائے۔ اور ایک جگہ ہے کہ کسی کی طرف بدگمانی ہو تو 70 تعویل کریں، پھر اپنے آپ ہی کو برا سمجھیں۔ تو ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی آپ کی زبان کے گناہوں میں آ جاتا ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن کا مقصد اور مدعا جو ہے، جو اس کا مرکزی مضمون جو ہے، وہ انسان کا درست رویہ ہے، اور وہ درست رویہ جو اس کو فلاح، جو اس کو جنت کا راستہ دکھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو نصیحت کی کہ ابو ذر کشتی کو مضبوط کر لو کیونکہ سمندر گہرا ہے، زیادہ سفر تیار کر لو کیونکہ سفر لمبا ہے، اور اپنی پیٹھ ہلکی کر لو کیونکہ گھاٹی دشوار ہے، یعنی کہ گناہوں کا بوجھ کم کر لو، اور عمل میں اخلاص پیدا کر لو کیونکہ جانچ پڑتال کرنے والا باریک بین ہے۔ وہ اللطیف الخبیر۔ جسمانی صفائی کے لیے غسل ہے، اور مگر گناہوں کو دور کرنے کے لیے توبہ اور اصلاح ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ پھر آگے گمان کے بعد آ جاتا ہے تجسس۔ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، وسوسہ آتا ہے دل میں کسی کے خلاف، کوئی بات آپ نے دل میں رکھ لی، تو پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ یعنی کہ تجسس شروع ہو گیا۔ پھر
بدگمانی آئی، کیونکہ گمان آتا ہے اچھا یا برا، اور یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا سٹیجز آ جاتی ہیں آپ کی، کہ پہلے دل انوالو ہوتا ہے، پھر دماغ ہو جاتا ہے، پھر زبان آ جاتی ہے، پھر ہر کوئی تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اور تم اس کو ناپسند کرو گے۔ حدیث نبی میں ہے کہ بھائی جو فوت ہو گیا ہے اس کی بیٹھ کر بوٹیاں نوچ کر کھائی جائیں۔ آپ سوچیں ذرا، تو غیبت کرنا ایسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کی تعریف فرمائی کہ تم اپنے بھائی کو کا ذکر اس طرح کرو کہ اسے ناگوار ہو، یعنی کہ اس کے اوپر تبصرہ جب تم کر رہے ہو تو اس کو برا لگے۔ تو کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر وہ بری بات میرے بھائی کے اندر پائی جائے؟ تو فرمایا اگر وہ بات اس کے اندر پائی جائے تو وہ یہی غیبت ہے، یعنی اگر وہ برائی اس میں ہے نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو اس پر بہتان لگا رہے ہو۔ یعنی کہ اگر کسی کے بارے میں آپ جو بھی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں یا تو پھر وہ غیبت ہو جاتی ہے تو یا تو وہ بہتان ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تو بالکل سچ کہہ رہی ہوں اور میرے میں اندر بالکل نہیں ہے اور میں تو ایک فیکٹ بیان کر رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں اگر وہ برائی کسی اور سے بیان ہو رہی ہے تو اس سے مراد ہے کہ دو کے درمیان میں فساد ڈالنا ہے، تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ چغلی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بہتر بندے وہ ہیں جن پر نگاہ ڈالیں تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالتے ہیں، گناہوں کو بے گناہوں کو دشواری میں ڈالتے ہیں، یعنی کہ ایسے انسان کی اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر اور عزت نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو روزہ رکھ کے بھی ہم سے نہیں چھوٹتی۔ روزہ کیا ہے؟ اس وقت ہم سب روزے میں ہیں۔ روزے کی روح کا سبب ہی یہی ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے حلال کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو حرام نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اور یہاں مردہ بھائی کا گوشت، اور آپ دیکھیں کہ کتنے پیارے ہوتے ہیں بھائی، اور بھائی بھی کیسا کہ آپ بھائی، اور بھائی بھی کیا کہ آپ بھائی کا گوشت کھانا، اور یہاں مردہ بھائی کا، نعوذ باللہ۔ تجسس کی جو بدگمانی کا آغاز دوسرے کے بارے میں بغیر کسی ثبوت کے بری سوچ سے ہوتا ہے کہ فلاں میرا برا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم دوسروں کی ٹو میں نہ رہا کرو، کسی کے ایپ نہ ٹٹولو، نہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی بیجا ہوس کرو، اور نہ آپس میں حسد اور بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو۔ اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ پھر تجسس کی تھوڑی سی صورتیں ہیں کہ نکاح کے سلسلے میں آپ تجسس جائز ہے، والدین کا اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جائز ہے، نقصان پہنچانے والی کی خفیہ تدبیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا وہ تھوڑا سا جائز ہے، کاروبار کرتے وقت پارٹی کے متعلق معلومات حاصل کرنا وہ بھی تھوڑا سا اس میں جائز آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں غیبت، چغلی، جھوٹ، تانا، ایک دوسرے کو لعنت کرنا، دوسروں کو بد دعائیں دینا، یہ ان تمام چیزوں سے بچائے، اور بغیر تحقیق کے دوسرے پہ کوئی الزام لگانا، بہتان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور یہ جو ہم نے پڑھی جتنی بھی باتیں ہیں کہ دوسروں کا مذاق اڑانا، گالیاں دینا، دوسروں کی مصیبتوں پہ خوش ہونا، برے القاب رکھنا، مسلمانوں کو حقیر جاننا، لوگوں کی نقل اتارنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اخلاقی برائیوں سے بچائے۔ بہرحال بہت کچھ ہے غیبت کے سلسلے میں، تو ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، یعنی ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کے حالات اور معاملات کی ٹو نہ لگایا کرو، لوگوں کے راز نہ ٹٹولا کرو۔ اور ہمارا کام یہی ہوتا ہے، ایک سسٹم میں گھروں میں رہ رہی ہوں، اچھا وہ جانا ذرا پھوپھی کے کمرے میں جانا، فلانی جگہ جانا، ذرا ٹو لگا کے آنا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہاں سے شاپنگ کر کے آ گئے، یا وہ کہاں پہ گئے ہوئے تھے، اچھا باتیں سننا وہ کیا باتیں کر رہے تھے، پھر بچوں سے پوچھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس غیبت میں، اس تجسس میں آپ اپنے بچوں کو انوالو کر کے ان کی معصومیت ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے جن حالات پہ پردہ ڈالا وہ ان کو قرید کر وہ جانا چاہے۔ لوگوں کے خط پڑھنا یہ بھی بہت بری بات ہے، اور اس میں آپ کے خطوط میں، جیسے ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا کہ آج کل خطوط کیا، آج کل آپ کے موبائل ہوتے ہیں، کسی کی کنورسیشن واٹس ایپ، کسی کا میسجز، کسی کی گیلری میں جا کے بغیر اجازت کے اس کو دیکھنا، اور پھر کان لگا کے باتیں سننا، ہمسایوں کے گھروں میں جھانکنا، مختلف طریقوں سے دوسروں کے ذاتی معاملات کی ٹو لگانا، اس سے فساد جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہرحال بہت کچھ پڑھا، اس پہ میں صرف یہ بات کروں گی، غیبت ہم سب کو پتا ہے، غیبت کو ہم روکا کیسے جائے، اس کے لیے تھوڑی سی بات کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کا سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے اعتراف کریں مجھ میں فلاں برائی موجود ہے اور مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنی کنفیشن ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں غیبت کرتی ہوں، پہلے تو یہ کنفیس کرے، اور میں نے اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہے۔ پھر دوسری بات کیا کریں، ان گناہوں کے
ارتکاب کے لیے اپنی کوئی پینالٹی فکس کر لیں کہ اگر آپ نے میں نے کسی کی غیبت کی، میں نے کوئی برا کام کیا، تو سوچیں کہ میں نے کوئی اپنا اس کا 10 روپے یا 1 2 نفل اسی طرح کریں، اور بائی دا اینڈ آف دا ڈے آپ کہیں گے او آج تو مجھے 100 روپیہ، آج تو مجھے 100 نفل. تو پھر آہستہ آہستہ آپ کے اندر غیبت، آپ کی جو اخلاقی برائیاں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی. جب آپ اپنا چیک اینڈ بیلنس خود رکھیں گے، آپ اپنے اکاؤنٹیبل خود ہوں گے. اور غیبت جیسی کبیرہ گناہ کے لیے ضروری ہے کہ جس کی غیبت کی جائے اسے معافی مانگیں، کہ کہیں کہ میرا کہا سنا معاف کیجیے. اس وقت جتنے بھی میری کلاس میں بیٹھے ہیں تو میں ان سب سے کہوں گی کہ جی میرا کہا سنا معاف کریں. آپ بھی سب کیجیے میں نے معاف کیا، اور ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے رہا کریں. اور اور پھر اگر آپ دیکھتی ہیں کہ آج کل معافی مانگنا بڑا آسان ہے. کسی کو آپ میسج کر دیں، فون کر کے کہتے ہیں آج مجھے یاد آ رہی تھی یار، کوئی غلطی ہو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں یار، مجھے معاف کرنا. تو سوچئے آخرت کی رسوائی سے دنیا کی شرمندگی کہیں بہتر ہے. اور پھر ان برائیوں کو خیال آتے آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سوچئے کہ قیامت کے دن میرے اعمال نامے میں کیا اتنی گنجائش ہوگی کہ میں اتنے اتنے بڑے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکوں. اللہ کا تقوی اختیار کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے باقی عمل بھی جو ہوں گے مضبوط ہو جائیں گے. کہتے ہیں جس شخص کے دل میں کینہ، بغض اور حسد محسوس ہو تو اس کو ہدیہ پہنچائیں، اس کی تعریف کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر ہو جائے گا. اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی برائی سے بچیں. آپ دیکھتے ہیں جب آپ کسی کے پوائنٹ کرتے ہیں تو 4 فنگریں، 4 انگلیاں آپ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں. پھر یہ ہے کہ اپنی غلطیوں پہ فوراً یا بعد میں سوری کرنا سیکھ لیں. پھر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو پھر ضبط نفس اور تقوی کی مشق کے لیے مہینے میں 3 روزے رکھیں. اور سوچیں کہ قیامت کے دن شاید وہ شخص جس کی میں غیبت، چغلی یا حسد کرتی تھی میری تمام نیکیاں لے جائے گا، اور میں ان نیکیوں کی سخت محتاج ہوں. امت کا مفلس. ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پھر بات کریں گے. اور پھر ماضی کی کوتاہیوں پہ اللہ سے توبہ کریں. قیامت کا منظر سامنے لائیں کہ اگر مجھے لوگوں کا حقوق ان کا اٹھانا پڑا اور مجھے کمپنسیشن میں کچھ دینا پڑا تو میں کیا کروں گی. جن لوگوں سے حسد، کینہ، نفرت ہو آئندہ ان کے لیے 3 اپنی تجاویز سوچ کے رکھیں کہ میں ان پہ یہ عمل کروں گی. غصہ آئے وضو کریں، کھڑی ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھی ہیں لیٹ جائیں، خاموش ہو جائیں، اس جگہ کو تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلی جائیں. یہ کہتے ہیں کہ 3 منٹ اپنے آپ کو آپ روک لینا تو آپ بہت بڑی آفتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن میں ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے. پھر کہیں کسی کی غیبت کی جا رہی ہو تو اس کی تعریف اور دفاع کیجیے. پہلے تولیں پھر بولیں. کوشش کریں جب بولیں تو زبان سے خیر کی بات نکلے ورنہ خاموش رہیں. جان بوجھ کر غیبت یا جھوٹ کو اوپننگ، وہ جس کو کہتے ہیں نا اوپننگ، فراہم نہ کریں، پہل نہ کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے شوہر اور قریبی رشتوں سے دوسروں کی برائی کر کے غمگین ہونے کے بجائے ان سے خوشگوار اور مثبت باتیں کریں. فرسٹریشن اور ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ دوسروں کی برائی کا عذاب اور ثواب وہ جانے. ہم اپنی برائیوں پہ نظر ڈالیں. ہم نے اپنے عمل کا حساب خود دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنی اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کثرت سے دعا کیجیے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء. اے اللہ بے شک میں برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات اور بیماریوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. آپ دیکھیں کہ میرے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ ایک قیمت ہے، اور کیا میں اس کی ادائیگی کے لیے تیار ہوں؟ انسان جو بات منہ سے نکالتا ہے ایک نگران فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار ہے. ہم دنیا میں جو جرائم کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارے گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے گا. تو فارغ وقت میں گھر کے اندر ہی گزرے اور اپنی غلطیوں پہ خوب رو. ہم نے ابھی سورہ لقمان میں پڑھا کہ سب سے اچھی اور بری چیز کیا ہے؟ یہ دل اور یہ زبان. بہرحال کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں آپ گشت کیا کرتے تھے تو آپ نے دیکھا ایک رات ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے فوراً تحقیقات کے لیے دیوار پھلانگی تو دیکھا کہ وہ ایک شخص تھا، شراب بھی پی رہا تھا اور کچھ عورت بھی اس کے ساتھ تھی. پر اس شخص نے ڈھٹائی سے کہا کہ آپ نے 3 گناہ کیے ہیں. ایک تو آپ نے پہلا گمان کیا، دوسرا بلا اجازت میرے گھر آئے اور تجسس کیا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں حضرت عمر فوراً واپس چلے گئے نادم ہو کے. تو یہ چیزیں ہیں
تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اس غیبت والے گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچائے. اور غیبت کا جیسے میں نے علاج ہے، توبہ کریں اور وعدہ کریں، توبہ استغفار کریں کہ میں آئندہ نہیں کروں گی. پھر دیکھیں کہ میں کن لوگوں سے غیبت کرتی ہوں، ان لوگوں کی کمپنی کو اوائڈ کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، بخشش کریں. اگر کوئی انسان فوت ہو چکا ہے جس کی آپ نے غیبت کی ہے تو اس کی دعا کریں، اس کی طرف سے کوئی نیکی کر لیں. پھر اپنے آپ کو بھلائی اور نیکی کے کاموں میں مشغول رکھ لیں. آپ ایسا ماحول چھوڑ دیں جہاں پہ غیبت ہو رہی ہو، اور جہاں پہ غیبت ہو رہی ہو تو وہاں پہ بوریت دکھانا شروع ہو جائے، وہاں سے اٹھ جائیں، ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں. اور پھر اگر وہاں پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ غیبت سے کوئی باز نہیں آ رہا تو آپ کیا کریں، آپ ان کی ڈائریکشن، گفتگو کا موضوع بدل دیں. آپ یہ کہیں ہاں جی فلانی جگہ سیل لگی ہوئی تھی. آپ دیکھیں فوراً سیل کی بات سن کے ان سب کو ساری باتیں اچھا کہاں لگی ہوئی تھی تو وہ بھول جائیں گے. تو بہرحال اپنے آپ کو غیبت والے سے بچائیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو میں اور آپ دعا مانگتے ہیں کہ میں اپنی عزت کا صدقہ کرتی ہوں، میں سب کو معاف کرتی ہوں، اور جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے سب سے معافی مانگتی ہوں. اللہ تعالیٰ میری فلاں مشکل آسان کر دے. غیبت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا، دوسروں کو حقیر جاننا. آپ سوچیں کہ میں کس لیول پہ ہوں. بہرحال اللہ معاف فرمائے. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، آیت نمبر 13 ہے. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کرو. اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، سب سے خبردار ہے. خبردار ہے. دیہاتی کہتے کہ ہم ایمان لے آئے. کہہ دو کہ ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں تم سے کچھ کم نہیں کرے گا. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مومن تو وہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے لڑیں. یہی لوگ ایمان سے سچے ہیں. ان سے کو کہ تم اللہ کو اپنی دینداری چتلاتے ہو. اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے. اللہ ہر شے کو جانتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے. کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پہ احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے. اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے. بہرحال اس میں بہت کچھ ہے، وقت اتنی اجازت نہیں دے رہا کہ اس پہ ہم مزید بات کریں. سورہ قاف آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف حروف مقطوعات میں سے. والقرآن المجید، بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم. بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا. تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے اور ہر جمعے کے خطبے میں بھی پڑھا کرتے تھے. اور بہرحال اس میں پڑھتے جاتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں. کیا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے پھر واپسی دور دراز عقل ہے. زمین پر جو کچھ ان میں سے گھٹاتی وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے. بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی ہے. بس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں. کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے اس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے. کہتے ہیں غور و فکر کریں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شگاف ہے آسمان کے اوپر. اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دی اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں لگا دی تاکہ ہر رجوع کرنے والا بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو. بہت ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کوئی ہر چیز، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں انسان کے لیے، انسان کی بہبود کے لیے بنائی اور وہ اس کی اطاعت کے لیے بھی لگا دی. اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسائے، سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے کے پیدا کیے اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے طیبتیں ہیں. اور بندوں کی روزیوں کے لیے ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا. اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ اور شاداب ہو جاتی، اسی طرح قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قبروں سے انسانوں کو زندہ کریں گے. ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمود نے اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے اور ایکا والوں نے اور تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی. سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، بس میرا وعدہ عذاب ان پہ صادق ہو گیا. کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات ہوتے ہیں ہم ان سے واقف ہیں اور ہم اس کی رگ و جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یعنی کہ انسان جو کچھ چھپاتا ہے، جو اس کے ظاہر میں ہوتا ہے وہ باطن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم یہ کہہ کے مجھے ایذا پہنچاتا ہے کہ اللہ مجھے ہرگز پیدا کرنے پہ قادر نہیں. اور جس طرح اس نے پہلی مرتبہ مجھے پیدا کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا
دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، یعنی کہ اگر مشکل ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، نہ کہ دوسری مرتبہ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرمایا، ان پہ گرفت نہیں فرمائی جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پہ عمل نہ کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ شہرک رگے جان کو کہا جاتا ہے جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ رگ حلق کے ایک کنارے سے انسان کے کندھے میں ہوتی ہے۔ تو انسان کے دائیں بائیں فرشتے ہیں جو ہر وقت آپ کی ہر چیز کو وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ جس وقت وہ لینے والے جا لیتے ہیں، وہ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہیں، اور موت کی بے ہوشی حق لے لے کر آ پہنچی، یہی جس سے تو بدکتا پھرتا تھا۔ یہ کرامن کاتبین کی بات کی جا رہی ہے اور موت کی حقیقت کی بات کی جا رہی ہے، اور سور پھونک دیا جائے گا۔ بعد عذاب کا دن یہی ہے، ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہمراہ لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ سائی کھانکنے والے کو کہتے ہیں، اور شہید گواہ۔ اور امام تبری کے نزدیک یہ دو فرشتے ہیں جو انسان کو معاشرت تک ہانک کر لانے والا ہے، اور دوسرا گواہی دینے والا ہے۔ یقیناً اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا، ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور رشک کرنے والا تھا، اور جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا لیے تھے، بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا اے ہمارے رب، ہم نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وہی وعدہ عذاب بھیج چکا ہوں، میرے ہاں بات بدلتی نہیں، اور نہ میں اپنے بندوں پہ ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ ایکچولی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے مستحق لوگوں کی علامات بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، انکار حق، ناشکری اور حق اور اہل حق سے انات۔ پھر چوتھی بات، بھلائی سے روکنا۔ پانچویں بات، اپنے مال سے اللہ اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ چھٹی بات، اپنے معاملوں میں حدود سے تجاوز کرنا۔ اور ساتویں بات، لوگوں پہ ظلم کرنا۔ اور آٹھویں بات، دین کی صداقتوں پہ شک کرنا۔ اور نویں بات، دوسروں کے دلوں میں شک ڈالنا۔ اور 10ویں بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر چکی، وہ جواب دے گی حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جہنم کہے گی کہ کوئی اور بھی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جہنم پہ اپنا پیر رکھ دیں گے، جس سے جہنم پکار اٹھے گی قط قط، یعنی کہ بس بس، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی اور ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ جہنم سے ڈرانے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کی اٹریکشن دے رہے ہیں۔ یہ ہے جس کو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے اور پابندی کرنے والا ہے، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہے اور توجہ والا دل لایا ہے۔ قلب منیب، ایسا دل توجہ والا، رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا، گناہوں کو یاد کر کے ان سے توبہ کرنے والا، اللہ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھنے والا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو یاد رکھنے والا۔ آیت نمبر 34، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ وہاں جو چاہے انہی کا ہے، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، اور ان سے پہلے بھی بہت سی امتیں کو ہلاک کر چکے جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کے کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔ یقیناً ہم نے آسمان اور زمین جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کو صرف 6 دن میں پیدا کیا، ہمیں تکانے چھوا تک نہیں۔ بس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پہ صبر کریں، اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں، اور سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، نکلنے سے پہلے بھی اور غروب ہونے سے پہلے بھی، اور رات کے کسی وقت بھی تسبیح کرے اور نماز کے بعد بھی، اور سن رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا۔ تسبیح کی بات کی جا رہی ہے، استغفار کی امپورٹنس کی بات کی جا رہی ہے۔ جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا، اور ہم ہی جلاتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر پھر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پہ بہت ہی آسان ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، اور آپ ان پہ جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہیں جو میری وہی ڈراوے کے وعدوں سے ڈرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 26 ہے اور سورہ فتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तकीमा। बेशक ए नबी, हमने आपको एक खुल्लम खुल्ला फतह दी ताकि जो कुछ तेरे गुनाह आगे हुए और जो पीछे, सबको अल्लाह ताला माफ फरमाए और तुझ पे अपना एहसान पूरा कर दे और तुझे सीधी रात चलाए। अब इस सूरत का नजूल जो है ज़िक़त 6 हिजरी में उस वक्त हुआ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफारे मक्का से सुलह हदैबिया का मुआहदा करने के बाद वापस मदीना की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। और सूरत का नाम पहली आयत ही में है। फतह से मुराद है फतह मक्कानी, सुलह हदैबिया है। और कहती है कि एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप अपने सहाब के साथ मक्का तशरीफ ले गए और वहां उम्रा अदा किया। और जाहिर है जी, पैगंबर का ख्वाब सच्चा होता है और अल्लाह की तरफ से होता था। और ये एक इशारा होता है जिसकी पैरवी करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और ज़ाहरी हालात ऐसे थे कि मक्का जाना ऐसे था जैसे मौत को पुकारना। और कफारे मक्का ने 6 साल से मुसलमानों पे हरम पाक में दाखिला बंद कर रखा था और इस मुद्दत में किसी मुसलमान को हज और उम्रे की नहीं जाने दिया जा रहा था। और मुसल्ला होके जाना भी मुनासिब ना था और बगैर हथियारों के जाना अपने आप को खतरे में डालना था। मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब ये था कि जब रब का हुक्म आया तो फिर इसको आपने फौरन करना है। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला तामुल अपना ख्वाब सहाबा को कराम को सुनाया और सफर की तैयारी शुरू कर दी। और कहते हैं कि 1400 सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में इस खतरनाक सफर में रवाना हुए। ज़िक़त 6 हिजरी के आगाज में काफिला रवाना हुआ मदीना से मक्का की तरफ। 6 मील के फासले पे बैर अली के मुकाम पे जाके एहराम बांधा। कुर्बानी के लिए 70 ऊंट साथ लिए और इनकी गर्दनों में हदी की अलामत के तौर पे कलादे पड़े हुए थे, यानी कि ताकि पता चले कुर्बानी के ऊंट हैं। अरब के दस्तूर के मुताबिक तिलों में एक तलवार रखी और ये काफिला लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद करता हुआ बैतुल्लाह की तरफ चल पड़ा। मदीना और मक्का के ताल्लुकात बड़े कशीदा थे और भी पिछले साल ही शवाल 5 हिजरी में गज़वा अहज़ाब का मशहूर वाकया पेश हो चुका था और सारे अरब की निगाहें इस तरफ लगी हुई थी। और कफारे मक्का मक्का जो थे सख्त मुश्किल में थे। अगर हरम पाक में मुसलमानों को दाखिले से रोकते हैं तो ये अरब के दस्तूर के खिलाफ था, अगर नहीं रोकते हैं तो लोग कहेंगे ये मुसलमानों से डर गए। आखिरकार जाहिलाना जिद गालिब आई और काफिले को रोकने का फैसला कर दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मुखबर की हैसियत में आगे भेजा ताकि वो कफारे मक्का से अरादों की खबर लेकर आए। और जब आप मक्का के इतने करीब पहुंचे कि 2 दिन की मुसाफत का फासला रह गया तो जो उनका जो स्पाई था उसने आके बताया कि कुरैश लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और आपका रास्ता रोकने के लिए उन्होंने सवार भी भेज दिए हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तौर पे हजरत उस्मान को एम्बेसडर बना के मक्का भेजा कि उनके जरिए आप कुरैश को ये पैगाम देना चाहते थे कि हम जंग के लिए नहीं बल्कि हम तो जियारत के लिए आए हैं और हदीस साथ लेकर आए। तो आप और कुर्बानी के बाद हम चले जाएंगे। मगर वो लोग ना माने और उन्होंने हजरत उस्मान को मक्का में ही रोक लिया। और इसी दौरान ये खबर उड़ा दी गई कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो नाउजुबिल्लाह कत्ल हो गए। जाहिर है कोई नेट का और मोबाइल का और ऐसा कुछ रवाज नहीं था कि फौरन पता चलता। और इनके आपस में ना आने से मुसलमानों को यकीन हो गया कि खबर वाकई सच्ची होगी। अब जंग के अलावा कोई चारा नहीं था। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और इस बात पे बैत की कि हम मरते दम तक पीछे नहीं हटेंगे। और ये कोई मामूली बैत ना थी। मुसलमान सिर्फ 1400 थे और अपने मरकज से 250 मील दूर थे और चारों तरफ से दुश्मन के नगे में थे। और इससे ज्यादा इनके ईमान और राह खुदा में और क्या सबूत मिल सकता है। और यही वो बैत है जो बैत रिजवान के नाम से तारीख में मशहूर हुई। और बाद में पता चला कि हजरत उस्मान की जो कत्ल की खबर गलत थी। हजरत उस्मान वापस आ गए और कुरैश की तरफ से सुहेल बिन उमर की क़यादत में एक वफद सुलह की बातचीत के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। और अब कुरैश इस जद से हो गए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को सिरे से मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। अलबत्ता अपनी नाक बचाने के लिए इसरार ये कर रहे थे कि इस साल आप वापस चले जाएं, अगले साल उम्रे के लिए आ सकते हैं। बहुत तवील गुफ्तगू शुनीद हुई। इन शॉर्ट उन्होंने कुछ शराइत पे मुआहिदा किया और मुआहिदा ये था, कुछ उनकी शर्तें थी कि 10 साल तक फरीकैन के दरमियान में जंग नहीं रहेगी और इस दौरान अगर कोई आदमी अपनी वली की इजाजत के बगैर भाग के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा तो आप इसे वापस करेंगे और आपके साथियों में से कोई शख्स भाग के कुरैश के पास आए तो उसे वापस नहीं करेंगे। और तीसरी शर्त ये थी कि कबाइल अरब में से जो कबीला भी फरीकैन में से किसी का हलीफ बन के मुआहदे में शरीक होगा वो उसको अख्तियार होगा, तो वो चाहे मुसलमानों या काफिरों का हलीफ जो है वो बने। और चौथी शर्त ये थी
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال وہ عمرے کے لیے آئیں اور 3 دن مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ تلوں میں صرف ایک تلوار لے کر آئیں گے اور کوئی جنگی سامان نہیں لے کر آئیں گے، اور ان 3 دنوں میں اہل مکہ ان کے لیے شہر خالی کر دیں گے تاکہ تصادم کی نوبت نہ آئے۔ تو بہرحال جب یہ شرطیں معاہدہ بنا تو ظاہر ہے جی جیسے سب لوگ عمرے کی نیت سے آئے تھے تو عجیب انارکی سی پھیل گئی، سب بڑے پریشان، یہ کیا ہو گیا، اوپر سے شرطیں بھی ان کو بہت زیادہ اسٹرانگ لگیں، اور حضرت عمر بے چین ہو کے حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ مشرک نہیں ہیں، ہاں پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں ذلت کیوں اختیار کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ انہیں ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ حضرت ابو بکر نے ان کو تسلی دی، پھر ان سے صبر نہ ہوا اور یہی سوال جا کے حضرت عمر نے خود جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے ہی جواب دیا، اور پھر بعد میں حضرت عمر جو تھے مدتوں اس پر نوافل اور صدقات پڑھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس گستاخی کو معاف کرے جو اس دن میں نے شان رسول میں جو کی تھی۔ اب یہ شرط جو تھی مسلمانوں کو بہت بری لگ رہی تھی کہ ہماری طرف سے اگر کوئی بندہ بھاگ کے جائے گا تو وہ لوگ واپس نہیں کریں گے، اور ان کا کوئی بندہ آئے گا تو ہمیں تو واپس کرنا پڑے گا، اور اس پہ بہت سا پریشان تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس سال نہیں تو اگلے سال انشاءاللہ ہم طواف ضرور کریں گے، اور عین اسی وقت جب صلح کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، سہیل بن عمرو کے اپنے بیٹے ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے اور کفار مکہ کی قید میں تھے، کسی نہ طرح آزاد ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پہ پہنچ گئے، پیروں میں بیڑیاں تھیں اور جسم میں تشدد کے نشانات تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ مجھے اس قید سے نجات دلائی جائے۔ صحابہ کرام سے یہ حالت دیکھ کے صبر کرنا مشکل ہو گیا تھا، مگر سہیل بن عمرو نے کہا کہ صلح نامے کی تحریر چاہے مکمل نہ ہوئی ہو مگر شرائط تو ہمارے اور آپ کے درمیان میں طے ہو چکی ہیں، اس لیے اس لڑکے کو میرے حوالے کیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حجت تسلیم فرمائی اور ابو جندل ظالموں کے حوالے کر دیا۔ صلح سے فارغ ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ قربانی کریں اور سر منڈوائیں اور احرام کھول دیں، مگر کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حکم دیا، لیکن صحابہ پہ اس قدر رنج اور غم کا پہاڑ تھا کہ وہ جو تھے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بڑا صدمہ ہوا، آپ اپنے خیمے میں گئے تو آپ کے ساتھ اس وقت آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ تھی، اور انہوں نے عرض کیا، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا، یہ ایک نیک پاک کردار بیوی کا رول آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ بس خاموشی سے جائیں اور اپنا اونٹ ذبح فرمائیں اور حجام بلا کے اپنا سر منڈوا لیں، اس کے بعد لوگ خود بخود آپ کے عمل کی پیروی کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، اور جس کو دیکھ کے تمام لوگوں نے اپنی قربانیاں دی اور اپنے سر منڈوا لی اور احرام کھول دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک نیک بیوی نے بہترین مشورے سے جو ایک اس وقت غم کا اور ایک انارکی کا ایک بے چینی کا جو ماحول بنا ہوا تھا، اس میں جو تھا ایک تھوڑا سا سکون آ گیا۔ اور اس کے بعد جب ایک قافلہ حدیبیہ کی صلح کو اپنی شکست سمجھ رہا تھا اور مدینے کی طرف جا رہا تھا، اس وقت راستے میں صورت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ جس صلح کو تم شکست سمجھ رہے تھے وہ دراصل فتح عظیم ہے، اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا مجھ پر وہ چیز نازل ہوئی ہے جو میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہت قیمتی ہے۔ پھر یہ صورت آپ نے تلاوت فرمائی اور خاص طور پہ حضرت عمر کو بلا کے سنایا کیونکہ وہ سب سے زیادہ رنجیدہ تھے، اور اس صلح میں سب سے زیادہ جو چیز مسلمانوں کو ناگوار گزری تھی کہ قریش نے جس کو اپنی جیت سمجھا تھا، تو بہرحال وہ جو ان کی شرط تھی کہ ہمارا جو بندہ ہے وہ واپس نہیں کریں گے اور ہمیں ان کا بندہ واپس کرنا پڑے گا۔ بہرحال اس کی بہت سی اس کے جو دور رس نتائج تھے، اس کے فائدے بہت تھے اس صلح کے، جس کو ہم ان شارٹ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 یہ تھا کہ ریاست کا درجہ دیا گیا، دوسرا یہ تھا قبائل کو اختیار دیا کہ کوئی جس کو چاہیں اپنا حلیف بنا سکتے ہیں، اور اسے سیاسی جو طاقت تھی وہ ذرا اسٹرانگ ہوئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ زیارت کا حق تسلیم کیا گیا، گویا مکہ لوٹ سکتے ہیں لیکن زیارت تو آپ کر سکتے ہیں۔ پھر چوتھی جو اس کا فائدہ تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو غزوہ احزاب کے بعد ہر سال مسلمانوں کے سر پہ جنگ مسلط ہوتی تھی، اور فتح مکہ میں 10,000 کا لشکر اسی طرح مسلمان ہوا تھا، آپ سوچیں کہ جو پہلے 1400 تھا، تو یہ بھی بہت بڑی فتح تھی۔ اور پانچواں یہ تھا کہ قریش سے فارغ ہو کے یہودیوں کے قلعہ بھی کما کیا تھا، اور صلح حدیبیہ کے بعد طاقت کا جو توازن تھا وہ جو تھا بالکل چینج ہو گیا تھا۔ بہرحال اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 3،
اور آپ کو ایک زبردست مدد دے، اور وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان بڑھ جائیں۔ اور آسمان و زمین کی کل لشکر اللہ ہی کے ہیں، اللہ تعالیٰ دانا با حکمت ہے، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے، تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب کرے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں، دراصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے۔ اللہ ان پہ ناراض ہوا، انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے لشکر ہیں، اللہ غالب اور حکمت والا ہے، یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تین اللہ کے نبی کے رول دار ہیں کہ گواہی دینے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ وہی بیعت رضوان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی خبر شہادت سن کر ان کا انتقام لینے کے لیے حدیبیہ میں موجود 14 سے مسلمانوں سے کی تھی۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے گا وہ اپنی نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے گا تو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، تو اسے ان قریب اللہ بہت اجر دے گا۔ اور دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ لوگ تجھ سے کہیں گے ہم اپنے مال اور بچوں میں لگے رہ گئے، آپ ہماری مغفرت طلب کیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے، تو بلکہ تم جو کچھ کرو اس سے اللہ باخبر ہے۔ نہیں، بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا ہے کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ممکن ہے، قطعاً ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس کیا ہے تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا، دراصل تم لوگ ہو ہی ہلاکت والے۔ اور جو شخص اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے جاؤ تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ پہلی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ اب اس میں ایکچولی غزوہ خیبر کا بیان ہے کہ جس کی فتح کی نوید اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں بھی دے دی تھی، اور نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں سے جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہوگا وہ صرف حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کا ہوگا۔ چنانچہ حدیبیہ سے واپسی پہ آپ نے یہودیوں کی مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے خیبر میں چڑھائی کا پروگرام بنایا، تو جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے محض مال غنیمت کے حصول کے لیے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا، جسے منظور نہیں کیا گیا، اور آیت میں مغانم سے مراد مغانم خیبر ہی ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، وہ اس کا جواب دیں گے نہیں نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اصل بات یہ کہ وہ لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دو کہ ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے اور تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا، اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسے کچھ سے پہلے تم منہ پھیر چکے ہو تو تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، نہ لنگڑے پہ کوئی حرج ہے، نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے درختوں کے تلے نہریں جاری ہیں، جو منہ پھیلے گا اسے دردناک عذاب کی سزا دی جائے گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پہ اطمینان نازل فرمایا، انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ یہ قریب کی جو فتح ہے، اور اس سے مراد فتح خیبر ہے جو یہودیوں کا گڑھ تھا، اور حدیبیہ سے واپسی میں مسلمانوں نے اسے بھی فتح کر لیا تھا۔ نیز بہت سی غنیمتیں ہیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن تم حاصل کرو گے، بس یہ تو تمہیں جلد ہی عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ یعنی کہ حدیبیہ میں کافروں کے ہاتھ اور خیبر میں یہودیوں کے ہاتھ اللہ نے روک لیے، یعنی کہ ان کے حوصلے پست کر دیے اور وہ مسلمانوں سے مصروف پیکار نہیں ہوئے، تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے اور تمہیں اور غنیمتیں بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر تم نے کافر جنگ کرتے ہوئے یقیناً پیٹ دکا کے بھاگتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ مددگار۔ اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں
کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اور اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پہ غلبہ دے دیا، تم جو کچھ کرے ہو اللہ تعالیٰ سے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے لیے موقوف جانوروں کو اس کے موقع میں پہنچنے سے روکا۔ اگر ایسا بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی کہ ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا، جس پر ان کی وجہ سے تم بھی بے خبری میں زر پہنچتا، تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے۔ اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم نے ان کو دردناک سزا دی، اور جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں آر کو جگہ دی اور آر بھی جاہلیت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر اور مومنین پہ اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی۔ یہ بہت واقعہ میں آپ کو ڈیٹیل سے شروع میں بتا چکی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پہ جمائے رکھا، اور اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو واقع خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو گئے، اور سر منڈواتے ہوئے، سر کے بال کتراتے ہوئے، چین کے ساتھ، نڈر ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیکی فتح تمہیں میسر کی۔ اب واقعہ حدیبیہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کے طواف اور عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، تو نبی کا خواب بھی بمنزلہ وحی کے ہوتا ہے۔ اور بہرحال اس خواب میں یہ تعین نہیں کیا گیا تھا کہ اس سال ہوگا، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کہتے ہیں کہ جو قریب کی فتح ہے، اس سے فتح خیبر اور فتح مکہ کے علاوہ صلح کے نتیجے میں با کثرت، جو میں نے بھی فائدے شروع میں بتائے تھے، مسلمان ہوئے تھے اور بہت زیادہ امپیکٹ ہوا تھا۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمان 1,500 تھے، اور اس کے 2 سال بعد جب مسلمان مکہ میں فاتحانہ طور پہ داخل ہوئے تو ان کی تعداد جو تھی 10,000 ہو گئی تھی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پہ غالب کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پہ سجدوں کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے، اور ان کی مثال انجیل میں ہے۔ مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور موٹا ہو گیا، پھر اسے اپنے تنے پہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک کمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ یہ صحابہ کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ابتدا میں وہ قلیل تھے، پھر زیادہ، یعنی کہ پٹھا مضبوط ہوا، زیادہ مضبوط ہو گئے، پھر جیسے کھیتی ابتدا میں کمزور ہوتی ہے، پھر دن بدن قوی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ مضبوط طور پہ وہ قائم ہو جاتی ہے۔ سورہ حجرات آتی ہے آپ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ مومنوں، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اب سورہ حجرات میں ایک سارٹ آف ہمارے لیے ایک ایتھکس کا سبق ہے، اخلاق ہے، اور میری خواہش ہے کہ یہ ہمارے سلیبس میں ہو، اور بہت بچپن سے ہم سب کو ایک چیز سمجھائی جائے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ادب کیا ہے، اور لوگوں کا، انسانوں کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت صورت ہے، اور بہت سے اخلاقی سبق ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم سمجھنے کی اور اپنے زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی۔ تو جو پہلی آیت ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ کے رسول کو اپنا ہادی مانتا ہے، اور وہ اپنے عقیدے میں سچا بھی ہے، تو اس کا یہ کبھی رویہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی رائے اور اپنے خیال کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ مقدم رکھے اور اپنی معاملات میں آزادانہ رائے قائم کرے۔ مومن یہ دیکھے گا کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کا رسول کا کیا فیصلہ ہے، اور اپنے معاملات کے اسی کے مطابق جو ہے وہ طے کرے گا۔ اور یہ حکم مسلمانوں کے انفرادی معاملات پہ نہیں ہے، بلکہ اجتماعی معاملات پہ بھی ہوتا ہے۔ اور در حقیقت یہ حکم اسلامی آئین کی بنیادی دفعہ ہے، جس سے مسلمانوں کی حکومت نہ آزاد ہو سکتی ہے، نہ عدالت، نہ پارلیمنٹ۔ ابن ماجہ میں ہے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم عدالت بنا کے بھیجا تھا، تو آپ نے ان سے پوچھا تھا تم کس چیز کے مطابق فیصلے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ کے مطابق۔ تو آپ نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں کسی معاملے کا حکم نہ ملے تم کس چیز کی طرف رجوع کرو گے؟ تو انہوں نے کہا سنت رسول اللہ کی طرف۔ تو آپ نے فرمایا اگر اس میں بھی کچھ نہ ملے؟ تو انہوں نے فرمایا پھر میں خود اجتہاد کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا شکر ہے اللہ کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقے اختیار کرنے کی توفیق دی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔
تو ایک مسلمان اپنے اشتہاد پر کتاب اللہ اور سنت رسول کو مقدم رکھے گا اور ہدایت کے لیے انہی کی طرف رجوع کرے گا، اور یہی چیز مسلم جج اور غیر مسلم جج میں فرق کرتی ہے۔ تو یہاں پہلی جو ہماری ہے کہ کسی بات میں جو اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کہہ دی ہے وہ اس سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ اس کے سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر کچھ تین بدوی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت میں آگے نکل جائیں گے۔ ایک نے کہا کہ جی میں تو ساری زندگی جو ہے روزے میں رہوں گا۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی عبادت نہیں کروں گا، ایک نے کہا رہبانیت میں رہوں گا، اور اسی طرح ایک بندے نے کہا میں ساری زندگی عبادت کرتا رہوں گا، اس طرح کے۔ تو جب حضرت عائشہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ بڑے برہم ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں اپنی مطلب بیویوں کی بھی کیئر ٹیکنگ کرتا ہوں، میں جو دنیا کے معاملات ہیں اس پہ بھی میں کرتا ہوں، اللہ کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ تو یہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اور جو کوئی سوچتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے زیادہ بڑھ کے کوئی عبادت کر لے گا، تو یہاں پہ اس چیز کی بھی ممانعت آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اگلی بھی اس کے ساتھ ہی ہے کہ اہل ایمان اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے اور اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اور آیت نمبر 3 میں ہے کہ جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو، آپ کے مجلس میں بیٹھنے والوں کو یہ سبق سکھایا، یہ اخلاق سکھایا ہے کہ جب آپ سے ملاقات اور بات چیت ہو تو انتہائی احترام رکھیں، اور آپ کسی کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو، اور بات چیت کرتے وقت وہ بھول نہ جائیں وہ کسی عام آدمی سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے بات کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ادب اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکھایا گیا تھا اور اس کے مخاطب آپ کے صحابہ تھے، مگر بعد کے لوگوں کو بھی اس ادب کو اس وقت تک ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جب آپ کی سیرت بیان کی جا رہی ہو، آپ کا ذکر بیان کیا جا رہا ہو، آپ کی احادیث اور ارشادات بیان کیا جا رہے ہوں۔ اور اس کے علاوہ اس سائد سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ کوئی شخص اپنے بزرگوں کے سامنے اس طرح نہ بولے جس طرح وہ اپنے دوستوں یا اپنے ہم عمروں کے ساتھ بولتا ہے، تاکہ بزرگوں کا بھی احترام جو ہے وہ باقی رہے۔ تو مسجد آواز بلند نہ کرو، مسجد نبوی میں جو خاموشی اور ہو کا عالم ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ میں بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جو تھا یہ اس ڈسپلن کو انہوں نے مینٹین رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ صحابی کو بچھو کاٹ گیا مگر اس نے اف نہیں کی اور نہ ہی شور مچایا، اور ایون جو مزدور مسجد نبوی میں رینوویشن کا کام کر رہے تھے ان کو بھی حکم دیا جاتا تھا کہ بڑے احترام، وقار اور سکینت سے رہیں اور شور نہ کریں۔ پھر آگے آتا ہے جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کریے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کے ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے مومنو۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے جن لوگوں نے تربیت حاصل کی تھی، جو آداب سیکھ چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ آپ کی مصروفیات کیا ہیں، اور ان کو پتا تھا کہ کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، اور جب آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور اگر وہ آپ کو مجلس میں نہ پاتے تو آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے، اور کسی شدید ضرورت کے بغیر آپ کو باہر تشریف لانے کی زحمت نہ دیتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہ وحی کی کیفیت ہو۔ لیکن عرب کے اس ماحول میں لوگوں کی شائستگی تربیت، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو ایتھکس بھی سکھا رہے ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ ہوا کچھ یوں بھی تھا کہ کچھ بدو لوگ جو تھے یہ مطلب جاہل قوم تھی، اور یہ وقت بے وقت ان کے جو قافلے تھے آتے رہتے تھے، اور انہیں یوں لگتا تھا کہ بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب ہم جس وقت دل چاہیں ہم ان سے بات پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ریلیجس اسکالرز ہوتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ بھئی یہ تو عوام کے خادم ہیں، یہ تو نہ سوتے ہوں گے نہ کوئی ان کے لیے ریسٹ کا ٹائم ہوگا، تو سم ٹائمز لوگ بلا وجہ کوئی بھی وقت ہو، رات ہو، دن ہو، دوپہر ہو، جو ان کا ٹائم لگتا ہے جس ٹائم پہ لوگ فارغ ہوتے ہیں وہ دوسرے بندے کا لحاظ نہیں کرتے اور فوراً پوچھ لیتے کہ بھی اپنا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بات ہو ان کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں یا ان سے ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک ادب سکھایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایک بدو تھا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر آواز لگانی شروع کر دی، یا اخرج اے محمد، یا اخرج اے محمد۔
تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم اور حلیم تربیت کی اور وجہ سے آپ کچھ بھی نہیں کہتے تھے تو حضور کو تکلیف ہوتی تھی، اور آپ عفو درگزر سے کام لیتے تھے، تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مداخلت فرمائی اور لوگوں کو ملامت کی اور ہدایت کی کہ جب وہ آپ سے ملنے آئے اور آپ کو موجود نہ پائیں تو پکار پکار کر آپ کو بلانے کی بجائے صبر کے وقت اس وقت انتظار کریں جب آپ خود ان سے ملاقات کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ اور آپ کو وہ بھی واقعہ بڑا یاد ہوگا کہ جب ایک دفعہ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیسٹ فرینڈ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے، تو وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق نے پورا غار صاف کیا اور صاف کر کے نا ایک سوراخ تھا اس میں اپنا انگوٹھا جو تھا وہ پھنسا دیا، تو وہاں پہ ایک بچھو تھا یا سام تھا، وہ آپ کو کاٹنے لگ گیا، اور آپ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنا سر آپ کی جو تھا آپ کے وہ گود میں رکھا ہوا تھا، تو آپ ہلے نہیں حضرت ابو بکر صدیق کہ کہیں میرے جو احترام کی وجہ سے آپ ہلے نہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اور حتیٰ کہ ان کو تکلیف کی وجہ سے حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے اور وہ آنسو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرے تب آپ کو پتا چلا کہ یہ کچھ ایسا ماجرا ہو رہا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے اس انگوٹھے پہ لگایا اور تاکہ آپ کی وہ جو تکلیف سے آپ کو نجات دی، حضرت ابو بکر کی جو تکلیف تھی۔ تو بہرحال ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ احترام کسی ذات یا شخصیت کا نہیں ہوتا بلکہ دین کا احترام ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ادب سکھایا گیا، اس ادب سے باقی ادب بھی کہ عام ہم بھی گھرانوں میں کسی کے گھر چیخ چیخ کے جو بلانے کے بجائے یہ ہم نے سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں ہم نے گھر میں آنے کے جو احکامات پڑھے تھے کہ کس طریقے سے آپ 3 دفعہ آپ نوک کریں یا آپ بیل کریں اور اس کے بعد خاموشی سے چلے جائیں۔ آیت نمبر 6 ہے، مومنو اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا کسی قوم کو نادانی کے ساتھ نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے، اور جان رکھو تم میں کہ خدا کے پیغمبر اگر بہت سی باتوں میں تمہارے کہاں مان لیا کریں تو مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سچا سجا دیا اور کفر گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پہ ہے۔ یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 8 میں اسکالرز کہتے ہیں کہ آیات ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی، کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی مستلق جب مسلمان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو ان سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ جب ان کے علاقے میں پہنچے تو کسی وجہ سے ڈر گئے اور ان لوگوں سے ملے بغیر واپس آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اور بعد جلد باز لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان کی سرکوبی کے لیے فوجی دستہ بھیجا جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تھوڑا سا ڈیلے کر رہے تھے۔ تو بنی مسلک کے سردار حارث بن زرار جو ام المومنین حضرت جویریہ کے والد تھے، اسی دوران خود ایک وفد لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم ہم نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں، کجا زکوٰۃ دینے سے انکار اور ان کے قتل کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو ہم تو ایمان پر قائم ہیں اور زکوٰۃ دینے سے ہمیں انکار ہی نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اصولی ہدایت دی کہ جب تمہیں کوئی اہم خبر ملے جس سے کوئی بڑا نتیجہ درآمد ہونے لگے تو اس کو قبول کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ اس کو خبر لانے والا آدمی کیسا ہے، اگر اس کا ظاہری اخلاق قابل اعتماد نہیں تو اس خبر کی تحقیق کر لو اور اصل صورتحال کیا ہے اس کے بعد عملی قدم اٹھاؤ۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر اسی طرح امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ سم ٹائم کوئی مجھے کہہ دیتا ہے، آپ کو آ کے کہہ دیتا ہے وہ جی فلانا دیکھا تھا تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ ایسے کہہ رہا تھا، ساتھ ہی ہمارے کان کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم فوراً اس کی بات پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی چیز کی گئی کہ اس سے بہت انارکی، بہت بے چینی، بہت گھروں کے اور جو ہے نا معاشرے کے ماحول بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسی خبر آئے تو بجائے اس پہ بلیو کرنے کی بجائے پہلے آپ اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں معاشرتی اصلاحات کے بارے میں، ریفارمز کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ عموماً دیکھتے ہیں ہماری غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں یا ہم کسی سے جو حسد یا کوئی بیڈ فیلنگ کرتے ہیں ہو جاتی ہے، تو ایکچولی یہ ایک وجہ بنتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا میں تمہیں ایک بات بتانے لگا تھا فلاں کے بارے میں، اچھا نہیں نہیں یار چھوڑو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک بات شروع کرتا ہے اور پھر آپ کو ایک کروسٹی میں ڈال دیتا ہے اور پھر آپ پھر کہتے نہیں نہیں چھوڑو میں نے تمہیں کیا بتانا ہے۔ تو یہاں پہ اور وہ دوست ایسا ہوتا ہے جو دونوں کا مشترکہ دوست بھی ہوتا ہے، تو
یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک لیگ پولنگ آ جاتی ہے، آپ کسی کا امیج خراب کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی پارٹی بازی کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک شخص اچھا بھلا اپنے کام میں بیٹھا ہے، عبادت کر رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی گھر میں بچے دیکھ رہا ہے، آپ بچوں کو ہوم ورک کرا رہے ہیں، اتنے میں فون آ جاتا ہے، کوئی خود پریشان ہوا ہوا ہے اور ساتھ آپ کو بھی انوالو کر لے گا اور غیبت کرے گا اور آپ کو بھی سنائے گا اور خوب، اور پھر خاص طور پہ اس مطلب وہ معاملہ خراب کرے گا، تو اس لیے کہا گیا فتبینوا، سوال کرو، معاملے کی حقیقت تک پہنچو، تو وہ پھر آپ کو کہے گا تمہیں پتا ہے فلانا بندہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ ایسی چیز ہے، آپ پھر فوراً ہی جو ہے اس سلسلے اس شخص کے بارے میں آپ لوگوں کا برا گمان ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے، اور اگر مومن میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پہ زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے، بس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کر دو اور انصاف سے کام لو، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو آپس میں اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پہ رحمت کی جائے، رحم کیا جائے، رحمت کی جائے۔ اب یہاں پہ بہت زیادہ چیز آ رہی ہے، ثواب آ رہا ہے دو لوگوں میں صلح کرانے کو۔ اب آپ دیکھیں، لڑائی مسلمانوں کا معمول نہیں، اگر کبھی لڑیں بھی، یعنی کہ امت مسلمان میں دو گروہ بن جائیں تو جہاد کا درجہ تو یہ ہے نا کہ جب کفار کا منہ توڑ کے جواب دیں، اور یہ مسلمانوں کی لڑائی ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ مسلمان مسلمان سے لڑ جائے، اور آپ دیکھیں کہ یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک جو تھے خلیفہ تھے، جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے، ان کو کسی نے قتل کیا تھا، تو ان کو فکر یہ تھی، اپنے بیماری یا اپنے جان سے زیادہ فکر یہ تھی کہ مجھے کسی مسلمان نے تو نہیں مارا، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا نہ برا سوچ سکتا ہے، اور قتل تو بہت بڑی بات ہے۔ تو آیت نمبر 9 میں یہ فرمایا گیا کہ اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑیں، تو یہ نہیں فرمایا کہ جب مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑیں، اس سے معلوم ہوا کہ مومنوں سے تو یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپس میں لڑیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صلح صفائی سے رہیں، البتہ اگر ایسا ہو جائے تو مسلمانوں کو فرض ہے کہ لڑنے والوں کے درمیان میں صلح کرا دے، تماشائی نہ بنے، صلح کی کوشش جاری رکھیں، لڑائی سے باز رکھنے کی تلقین کی جائے اور انہیں اللہ سے ڈرایا جائے، اور جو کوئی بااثر لوگ ہیں، جو ایسے لوگ جو لوگ لڑے ہوئے جن کی وہ بات سنیں گے، یعنی کہ بااثر فریقین کہ ذمہ دار آدمیوں سے جا کر ملیں اور مصالحت کی ہر طرح کی کوشش کریں، اور اگر لڑنے والے فریقین کے درمیان میں صلح کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر بھی دیکھیں حق پہ کون ہے، اور جو حق پہ اس کا ساتھ دیں، جو زیادتی کرنے والا اس کے ساتھ لڑیں، اور اس لڑائی کا چونکہ اللہ نے حکم دیا اس لیے واجب ہے اور جہاد کے حکم میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ اس حکم کا منشا یہ کہ ظلم و زیادتی کو روکا جائے اور مظلوم کی مدد کی جائے، اور اسی طرح جو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں روزہ، نماز اور خیرات سے افضل مرتبہ نہ بتاؤں، تو لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں، یعنی ایسا کام نہ بتاؤں جو نماز، روزہ اور خیرات سے افضل ہے، درجے میں ہے، تو آپ نے فرمایا آپس میں جھگڑنے والوں کی صلح صفائی کرا دیں، کیونکہ جھگڑا مونڈ دینے والا ہے، دین کو دین سے صفائی کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ غریب مہاجرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو بڑے درجے لوٹ گئے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، مگر وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ تم اگر اس کو کر لو تو دوسروں سے بازی لے جاؤ، بجز ان کے جو وہی عمل کریں جو تم کرو گے، اور وہ عمل یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ اور کچھ مدت کے بعد انہوں نے عرض کیا ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ بات سن لی ہے اور وہ یہ بھی عمل کرنے لگے ہیں، تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ ویؤتی من یشاء، تو یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں استغفار کی بات ہو رہی تھی۔ اب سورہ زاریات ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے مفسرین نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ زاریات سے مراد بکھیرنے والی، پراگندہ کرنے والی، گرد و غبار اڑانے والی ہوائیں ہیں۔ بھاری بوجھ اٹھانے والیوں سے مراد وہ ہوائیں جو سمندروں سے لاکھوں ٹن پانی کے بخارات بادلوں کی شکل میں اٹھا لیتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں اور حکم کے مطابق بارش تقسیم کرتی ہیں۔ اور اسکالرز کے مطابق ان دو
ان دونوں سے مراد بھی ہوائیں ہو سکتی ہیں، کہ یہی ہوائیں بادلوں کو لے کے چلتی ہیں، پھر روئے زمین کے مختلف حصوں میں پھیل کے اللہ کے حکم سے جہاں اس کا حکم ہوتا ہے پانی تقسیم کرتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، پھر اٹھانے والیوں بوجھ کی، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ یقین مانو تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا۔ بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے، جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں یوم جزا کب ہوگا؟ ہاں یہ وہ دن ہے، یہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے۔ اب یہ جو مقسمات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں، کوئی رحمت کا فرشتہ ہے، کوئی عذاب کا، کوئی پانی کا، کوئی سختی قحط سالی کا، کوئی ہواؤں کا، کوئی موت کا، کوئی حوادث کا، اور بعد میں سب سے صرف ہوائیں مراد لی ہیں اور ان سب کو ہواؤں کی صفت بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 14، اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی میں چاہ رہے تھے، بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، اللہ کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اسے لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے بالکل پہلے ہی نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان نے دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، کوئی توبہ کرنے والا ہے میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کو بخش دوں، کوئی سائل ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، اور یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان میں نہیں، نان رمضان ہر دن اللہ تعالیٰ جو ہے رات کے آخری حصے میں اترتے ہیں، اور سحر کے وقت استغفار کی، قرآن کی تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ان کے مال بھی مانگنے والوں کے اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا، اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، خود تمہاری ذات میں بھی تم کیا دیکھتے نہیں، اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے، آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم یہ بالکل برحق ہے ایسی جیسے تم باتیں کرتے ہو۔ کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی، اور جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا تو ابراہیم نے جواب سلام دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں، پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے نہیں، پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، انہوں نے حضرت ابراہیم کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی، بس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کے اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ، اور انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ وہی حضرت ابراہیم کا قصہ آ رہا ہے کہ جب وہ فرشتے تھے، جب ایک ہی ٹائم پہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری اور اس کے بعد فارورڈ بائی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور وہاں کے نافرمان لوگوں پر عذاب کی خبر لے کر گئے تھے۔ یہ جی 26واں سپارہ ہمارا ختم ہوتا ہے، اور وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔